الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو کتاب پڑھنے جا رہی ہوں اس کتاب کا نام ہے عورت اور اسلامی انقلاب۔ اس کے مصنف ہیں محترم سید اسد گیلانی صاحب۔ حرف اول، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں اسلامی انقلاب کی ایک عظیم جد و جہد جاری ہے۔ خواتین کے ذمے ان کے دین، ان کے معاشرے اور ان کی آئندہ نسلوں کا حق ہے۔ وہ حق اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کی جد و جہد میں بھرپور حصہ لیں۔ یہ انقلابی کام بھی ہے اور دینی خدمت بھی۔ اس مختصر سے کتابچے میں نے اپنی حد تک اس انقلابی جد و جہد میں خواتین کے کردار کے تمام ممکن پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ اپنا یہ فریضہ احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اگر اس کتابچے کا بغور مطالعہ کریں گی تو مقصد زندگی کا سفر ان کے لیے آسان اور منزل تک رسائی ان کے لیے ممکن ہو جائے گی، اور اسلامی انقلاب کے لیے جد و جہد کرنے کے سارے پہلو اور نشیب افراز ان پر واضح ہو جائیں گے۔ اس خیال سے کہ ہماری بہنیں میری ان گزارشات سے استفادہ کر سکیں، ان اوراق پریشان کی اشاعت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ اسلام پسند بہنیں اپنی دینی جد و جہد کے اس نقشے کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی قیمتی مشورے بھی دیں گی۔ جناب نعیم صدیقی نے لکھا ہے، مسلمان عورت، تم ہمت ہو، تم قوت ہو، تم طاقت ہو، تم جرأت ہو، تم ایک پرجوش جسارت ہو، تم ایک بارعب شجاعت ہو، تم ایک رنگین قیامت ہو، تم عزت عفت عصمت ہو، تم عظمت شوکت الفت ہو، تم رحمت راحت شفقت ہو، تم نصف انسانیت ہو۔ نعیم صدیقی۔ آئیے اس کے 3 بڑے مضامین ہیں۔ سب سے پہلا مضمون کا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اسلامی معاشرے میں مسلمان عورت زندگی کی گاڑی کا دوسرا پہیہ ہے۔ اس کے لیے جو میدان کار قرآن نے مقرر کیا ہے وہ یہ ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور اگلے دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرتی پھرو۔ ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اسلامی معاشرت کی ابتدائی تشکیل کا موقع ملا۔ وہ اس کو کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مدینے کی اس چھوٹی سی ریاست کو اسلامی اصول و اخلاق کی جلوہ گاہ بنائیں، اور جو خواب مکہ میں شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا تھا اس کو سرزمین مدینہ میں واقع ثابت کر دکھائیں۔ چنانچہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کا عمل حقیقتاً مدینے میں آ کر ہی شروع ہوا، اور اس میں بعض خواتین نے خصوصاً ازواج مطہرات نے زبردست کردار ادا کیا۔ اسلام کے بیشتر معاشرتی احکام دنیا تک ازواج مطہرات کی معرفت ہی پہنچے۔ اسلام کے معاشرتی نظام کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اس نے ریاست اور معاشرے کی ذمہ داری مرد کے سر ڈالی ہے، اور عورت کا رخ باہر کی بجائے گھر کی طرف موڑ دیا ہے، جو خود نصف دنیا ہے، اور جسے اگر اجڑنے دیا جائے تو انسان کو سکون کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ عورت کی حقیقی حیثیت۔ عورت کی حقیقی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ وہ بازار کی تاجرہ، دفتر کی کلرک، عدالت کی جج اور فوج کی سپاہی بنے، بلکہ اس کے عمل کا حقیقی میدان اس کا گھر ہے۔ علامہ ابو بکر جساس مشہور اسلامی مفکر کی یہ رائے ہے کہ اس حکم کی روح سے عورتیں اپنے گھروں میں چمٹی رہنے پر خدا کی طرف سے مامور ہیں، اور ان کو باہر نکلنے سے روک دیا گیا ہے۔ اسلام نے زندگی کی تعمیر کا جو نقشہ تیار کیا ہے، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، خاندانی نظم سے ہو یا معاشرتی آداب سے، اقتصادی قوانین سے ہو یا اصول تہذیب سے، اس نے کسی بھی گوشہ میں عورت کی اس حیثیت کو مجروح ہونے نہیں دیا ہے کہ وہ گھر کی کار مختار ہے اور گھر کی نجی زندگی کا سارا دائرہ اسی کے زیر نگرانی ہے۔
حد یہ ہے کہ اسے اجتماعی عبادت نماز تک مستثنا کر دیا گیا ہے تاکہ اس کا نجی دائرہ کسی صورت میں متاثر نہ ہو۔ شریعت کی نگاہ میں اجتماعی عبادات میں عورت کی شرکت سے زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ اپنے محاذ پر جمی رہے۔ اجتماعی پروگرام سے الگ رہنا معاشرے کے لیے اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ اس کا اپنے مرکز کو چھوڑ دینا ضرر رساں ہو سکتا ہے۔ اجتماعی طریقے پر عبادات کی ادائیگی کے ذریعے جن فوائد کی توقع کی جاتی ہے ان کی تلافی دوسرے بے شمار طریقوں سے ہو سکتی ہے، لیکن عورت کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے جو خلا پیدا ہو جاتا ہے اس کو کسی اور طریقے سے پر نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات ہو یا دیگر فرائض حیات ان کو عورت پر یا تو اجتماعی شکل میں فرض نہیں کیا گیا ہے یا فرض کیا بھی گیا ہے تو انہی عبادات و فرائض کو جو اسے اپنی اصلی مقصد سے غافل کرنے والے نہیں ہیں۔ عبادات کے اہم ترین جزو نماز کو لیجیے۔ مرد پر نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے، عورت پر نماز فرض کی گئی لیکن جماعت ضروری نہیں قرار دی گئی۔ مرد اگر بلا وجہ جماعت سے پیچھے رہتا ہے تو اس کو زجر و توبیخ کا موقع مستحق سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس عورت کو مختلف پہلوؤں سے ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے مکان کے کسی گوشے ہی کو اپنی عبادت گاہ بنائیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، عورتوں کی بہترین عبادت گاہ ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں۔ مشہور صحابی ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھا کروں، آپ کا کیا حکم ہے؟ لیکن جان لو کہ اپنے مکان کی کسی تنگ کوٹھڑی میں نماز پڑھنا تمہارے لیے کشادہ کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری جو نماز کمرے میں ادا ہو مکان کے وسط میں ادا کی جانے والی نماز سے اولیٰ ہے اور مکان میں پڑھی جانے والی افضل ہے اس نماز سے جو تم نے اپنے محلے کی کسی مسجد میں ادا کرو۔ اس طرح تمہاری جو نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا ہوتی ہے وہ تمہارے حق میں میری مسجد میں پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ عورت کی عبادت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور پیش فرمایا تاکہ وہ اپنے مرکزی مقام سے گھر سے دور نہ جائے۔ اسلام سے وفاداری۔ اسلام حق سے وفاداری کا نام ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اس وفاداری کا عہد کرے۔ اس عہد کے بعد یوں تو زندگی کے ہر قدم پر ایک مومن کے پیمان وفا کا امتحان ہوتا رہتا ہے، لیکن اس امتحان کا انتہائی سخت مرحلہ اس وقت پیش آتا ہے جب کہ حق کے باغی پوری قوت کے ساتھ میدان میں آ چکے ہوں اور حق و باطل کی موت و حیات کا فیصلہ ہو رہا ہو۔ اس وقت ایک باوفا بندے کا فرض ہے کہ حق کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے۔ اسلام نے ان نازک لمحات میں بھی عورت سے وفاداری کا ثبوت محاذ جنگ پر نہیں طلب کیا ہے بلکہ گھر کے دائرے ہی کو اس کی آزمائش کا میدان قرار دیا ہے اور خاوند، اولاد اور خویش و اقارب کے ساتھ خیر خواہی ہی اس کے ایمان کی دلیل سمجھی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے گھر میں جمی رہو کیونکہ یہی تمہارا جہاد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے سوال کے پیچھے کار فرما جذبات کی رعایت کرتے ہوئے اچھوتے انداز میں جواب دیا، ہاں ان پر جہاد ہے، لیکن ایسا جہاد جس میں جنگ نہیں ہوتی اور وہ ہے حج اور عمرہ۔ ازواج مطہرات کی طرف سے جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی گئی تو آپ نے جواب دیا، تمہارا جہاد حج ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے خدا کے گھر تک پہنچنے کے لیے جو زحمتیں برداشت کی جاتی ہیں ان کی عظمت و فضیلت کا احساس دلا کر ان کے جذبے جہاد کو مطمئن فرمایا اور اسے جہاد کی بھاری جدوجہد کا عورتوں کے لیے قائم مقام قرار دیا۔ آپ کے سامنے عورتوں کی طرف سے جب جہاد میں شرکت کی خواہش کا اظہار کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے حق میں بہترین جہاد حج ہے۔ معاشی جد و جہد سے آزادی۔ عورت کی اصل پوزیشن کو باقی رکھنے کے لیے معاشی تگ و دو سے بھی اس کو نجات دی گئی ہے۔ اس پر کسی اور کا تو کیا مانا، خود اس کا اپنا معاشی بار بھی نہیں ڈالا گیا ہے تاکہ اسے اپنا یا دوسروں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے گھر کی حدود کو توڑنا نہ پڑے۔
گویا عورت کے گھر کے دائرے کو کسی صورت بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ نماز میں بھی عورت کو پچھلی صف میں کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورتوں کی وہ صف افضل ہے جو سب سے پیچھے اور مردوں سے دور ہو۔ اسلام کا یہ طرز عمل اس نظریے کا لازمی نتیجہ ہے جو اسلام نے عورت کے متعلق اختیار کیا ہے کہ وہ اپنا محور حقیقی چھوڑ کر کسی دوسرے محور میں نہ چلی جائے، بلکہ اسلام اس کو معاشرے کی دیگر تمام مصروفیات سے فارغ کر کے صرف ایک دائرے میں مشغول دیکھنا چاہتا ہے، وہ دائرہ جو اس کے حوالے کیا گیا ہے، یعنی اس کا گھر۔ اسلام عورت کو زندگی کے میدان میں ایک واضح دائرہ کار دیتا ہے اور اسے مرد کے برابر ذمہ داری سونپتا ہے۔ باہر کا سارا دائرہ عمل مرد کے حوالے ہے اور گھر کا سارا دائرہ کار عورت کے حوالے ہے۔ مرد کو بیرونی دائرے میں معاش اور اجتماعی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو عورت کو اندرونی دائرے میں گھر بار کی دیکھ بھال، بچوں کی پرورش، تربیت اور ان کی صحت، خوراک، صفائی، مہمان اور حقوق اقربا کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ ان دونوں دائروں کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کے دائرہ کار میں دخل دیں تو سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے۔ غرض اسلام نے عورت کو اسلامی معاشرے میں ذمہ داری کا وہ مقام دیا ہے جس سے اگر وہ ہٹ جائے تو پھر وہ نہ عزت باقی رہ جاتی ہے اور نہ احترام۔ اس مضمون کی فہرست میں جو دوسرے نمبر کا عنوان ہے وہ ہے دین کی دعوت اور خواتین۔ دین اسلام مردوں اور عورتوں دونوں کو مساوی طور پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، ان کے ذمے انفرادی فرائض لگاتا ہے اور دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے دونوں کو یکساں پکارتا ہے۔ ایمان قبول کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی میں دونوں برابر ہیں۔ نہ کوئی ایک دوسرے کے لیے چھٹکارے کا باعث بن سکتا ہے اور نہ کسی ایک کی خدمات کا حوالہ دے کر کوئی دوسرا چھوٹ سکتا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی وضاحت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کی دو نہایت عزیز خواتین کو ان الفاظ میں مخاطب فرمایا تھا: اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اے رسول کی پھوپھی صفیہ، دوزخ سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرو کیونکہ میرا رشتہ تمہارے لیے خدا کے ہاں مفید نہیں ہو سکتا۔ جواب دہی میں انفرادی ذمہ داری۔ آخرت میں سرخروئی اور مالک سے مغفرت پا لینے کی جد و جہد مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کے ذریعے اپنے اعمال میں اضافہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آخرت میں اپنے نامہ ہائے اعمال بدل دیں یا اپنی نیکیاں یہاں سے وہاں منتقل کر کے ایک دوسرے کو بچا لیں۔ رب کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی ایک ایسا خالص انفرادی معاملہ ہے جس میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی کسی پر الزام دھر کر بچ نہیں سکتا اور کوئی کسی سے کچھ لے دے کے جان نہیں چھڑا سکتا۔ مالک کی طرف سے عائد شدہ فرائض کو پورا کرنا مالک کے ہر اطاعت گزار اور وفادار غلام کا اپنا کام اور ہر مطیع و فرمان اور وفادار لونڈی کا اپنا معاملہ ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی رعایت اور تخصیص نہیں ہے۔ وہ فرائض بھی جو مالک نے اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں پر ان کی انفرادی حیثیت میں عائد کیے ہیں، اور وہ فرائض بھی جو مالک نے ان پر اجتماعی حیثیت سے عائد کیے ہیں، اور در حقیقت اجتماعی فرائض بھی انفرادی جد و جہد کے ذریعے ہی ادا ہو سکتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے بڑا اجتماعی فریضہ دین کی سربلندی کی جد و جہد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یا ایھا الناس کہہ کر اپنی بندگی کی طرف بلاتا ہے اور اس میں مردوں عورتوں کی کوئی تخصیص نہیں فرماتا۔ پھر ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارتا ہے اور ان پر فرض عائد کرتا ہے اور ان میں بھی عورتوں اور مردوں کی کوئی تخصیص نہیں کرتا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن سے نکال دینے کی ہے کہ دین کو سربلند کرنے اور اسے قائم کرنے کا فریضہ صرف مردوں پر ہے، عورتوں پر اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر کسی درجے میں ہے بھی تو بس ہلکے پھلکے انداز میں محض اضافی اجر حاصل کرنے کی خاطر ہے، ورنہ عورت تو مرد کے تابع فرما ہونے، کمزور جسم ہونے اور بچوں میں مصروف ہونے کے سبب ان ساری ذمہ داریوں سے بالکل بری الذمہ ہے۔ ان کی طرف سے ان کی دینی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے مرد کافی ہیں، اور وہ جس نوعیت کی بھی ذمہ داری ادا کر لیں اس کے سوا بھلا کیا چارہ کار ہو سکتا ہے۔
ظاہر ہے کہ دین کے ساتھ طرز عمل کا تصور کسی صنف کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ اگر مردوں کی طرف سے کیا ہوا دینی کام ہی عورتوں کے لیے کافی ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کی صدیوں کی پرمشقت دعوت دین ان کی اہلیہ کو ضرور بچا لیتی، لیکن قرآن گواہ ہے کہ وہ نہ بچا سکی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اپنے مالک کی راہ میں اٹھائے ہوئے مصائب ان کی بیوی کو بچا لیتے، لیکن عذابناک پتھروں کی مار سے اسے نہ بچا سکے۔ اسی طرح اگر عورتوں کا دین مردوں کے حوالے ہی ہوتا تو فرعون کی بیوی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنے علیحدہ دین حق کا اظہار کر کے آزمائشوں میں مبتلا ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہر مسلمان مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے اور اپنی دینی فرائض کو خود ادا کرے، اور ان فرائض میں سب سے بڑا فریضہ دین کو قائم کرنا اور اس کی عملداری کے اجرا کا فریضہ ہے، جس کی طرف سے جو جتنی غفلت برتے گا اپنے نام اعمال کو اسی قدر ہلکا اور بے وزن بنائے گا، اور آخرت کی باز پرس کا اسی قدر مستحق ٹھہرے گا۔ اپنے گھروں میں خواتین کے نان و نفقہ اور دیگر مسائل سے جس طرح مرد پہلو تہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہیں گھروں میں قوام کی حیثیت دی گئی ہے اور ان کے اثرات غالب تر رکھے گئے ہیں، اسی طرح خواتین کی دینی تعلیم و تربیت اور ان کے دینی مسائل کے بارے میں بھی وہ کلیتاً بری الزماں نہیں ہو سکتے۔ خود ان کے دین نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم آیت نمبر 6، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ آگ سے بچانے کے لیے ان میں اللہ کی اطاعت و خشیت، دینی احکام کی پابندی اور اسلامی ذمہ داریوں کو ادا کرنے پر آمادہ کرنا ہے، تاکہ وہ اللہ کے غضب کی آگ سے بچ سکے۔ اور اسی اسلامی تربیت کے لیے ان کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان۔ اے ہمارے رب، عطا فرما تو ہمیں اپنے اہل خانہ اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا، یعنی ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہمارے زیر اثر جو لوگ بھی ہوں وہ نیک اور خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ خواتین اور تربیت اولاد، اسی طرح اولاد کے معاملے میں ان کی دینی تربیت کی ذمہ داری مردوں سے بڑھ کر عورتوں پر ہے، اس لیے کہ بچوں کی تربیت میں باپ سے بڑھ کر ماں کے اثرات کام کرتے ہیں۔ بچوں کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں اولین اثرات ان کی ماؤں کی طرف سے قائم ہوتے ہیں، جیسے کسی چھوٹے پودے کے تنے پر کوئی نقش بنا دیا جائے تو وہ پودے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح ابتدائی زندگی کے نقوش بعد میں آنے والی زندگی کے مستقل نقوش کی صورت میں بچوں کی شخصیت پر نقش ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماں اور باپ دونوں میں جو بھی اپنی دینی اور اخلاقی کردار میں کوئی کمزوری رکھتا ہے، بالعموم وہ کمزوری اولاد میں نمودار ہو کر رہتی ہے۔ انسانی فطرت سہولت پسند واقع ہوئی ہے، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی دینی حدود و قیود کی پابندیوں سے جس درجے میں آزاد ہوتی ہے، اسی درجے میں بچے اس سہولت سے غیر شعوری طور پر فائدہ اٹھاتے اور اسے نمونہ بنا کر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر دینی امور کی انجام دہی میں باپ کے اندر کوتاہیاں ہیں تو بچے اس سے وہ کوتاہیاں اخذ کر لیتے ہیں، اور اگر ماں کے اندر کمزوری ہے تو وہ کمزوری ماں سے قبول کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے بچے ماں باپ کی ساری خوبیوں کے حامل نہ ہوں، لیکن بالعموم دونوں کی کمزوریاں چن چن کر وہ اپنے اندر ضرور جمع کر لیتے ہیں۔ اس لیے والدین میں سے بھی جو اپنے اندر دین کی طرف سے لاپرواہی یا اخلاقی حدود کی عدم پابندی کا شکار ہوتا ہے، وہ دراصل اپنی اولاد کو بھی اس کوتاہی کا پروانہ رخصت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قرآن نے مرد و زن کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، سورۃ البقرہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کی اخلاق کی ستر پوشی، ایک دوسرے کی خرابیوں کو رفع کرنے کی کوشش اور باہمی ایک دوسرے کی عزت و اخلاق اور آبرو کی حفاظت کا اہتمام نہیں ہوتا تو پھر خرابی ضرور ہی اولاد کی طرف منتقل ہو کر رہتی ہے۔ گویا جو ناقص اخلاقی بیج ہوگا وہ بھی بچوں کی معصوم فطری کھیتی میں جڑ پکڑ کر رہے گا، اور اگر میاں بیوی اپنی کمزوریوں کی پردہ پوشی کے لیے فریق ثانی کی کمزوریاں بیان کرنے لگے
پھر تو امی ابا کی کمزوریاں کھل کر اولاد کے سامنے آتی ہیں اور سند جواز بن کر کردار میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح باہمی لڑائیوں اور تنازعات سے بھی والدین کی کمزوریاں اولاد کے سامنے آتی ہیں اور ان کی ہوا اکھڑتی اور اولاد پر رعب زائل ہوتا ہے، جو تربیت بگاڑنے کا بڑا سبب بنتا ہے۔ اجتماعی دینی مطالعہ۔ اس سلسلے میں گھر کے اندر اجتماعی مطالعے کا اہتمام بچوں اور اہل خانہ کی اخلاقی تربیت میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر دوسرے کاموں کی طرح اس کام کے لیے بھی نماز فجر یا عشاء کے بعد خصوصیت سے کچھ وقت نکالا جائے، جس میں سب افراد خاندان جمع ہو کر بیٹھیں اور چند آیات قرآنی کا ترجمہ و تفسیر اور چند احادیث نبوی کا مطالعہ اجتماعی طور پر روزانہ کر لیا کریں، تو اس سے بچوں کے بنیادی اخلاقیات میں قرآن و حدیث کے احکام کے اثرات نہایت تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ اترتے چلے جاتے ہیں، اور جو باتیں سادہ نصیحت کے خشک الفاظ میں بیان کرنے سے بچوں پر بعض حالات میں رد عمل کے سبب الٹے اثرات ڈالتی ہیں، وہی باتیں مطالعے کی غیر جانبدارانہ اور غیر ناصحانہ فضا میں زیادہ کشادہ دلی سے قبول کر لی جاتی ہیں۔ اہل خانہ کی تربیت کے چند پہلو۔ تربیت کا حق ادا کرنے کے لیے مختلف اوقات میں خصوصی وقت وقف کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے خیالات معلوم کرنا، ان کے جذبات، ان کی ضروریات اور ان کی دلچسپیوں کا اندازہ لگانا اور ان کی ذہنی مشکلات میں رہنمائی اور مشورے دینا نہایت مفید اثرات رکھتا ہے، جس سے تکلف اور بوجھل بزرگی کی فضا کی بجائے بے تکلفی اور اپنائیت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اہل خانہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فراخ دستی اور کشادہ دلی سے پیش آنے کی ضرورت بھی مسلم ہے۔ ان میں بالکل یہ احساس نہ پیدا ہونے پائے کہ آمدنی کے موجودہ وسائل کے مقابلے میں ہمارے ساتھ تنگ دلی کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ماحول اور معاشرے کی طرف سے داخل ہونے والی برائیوں کو بھی بروقت ٹوکا جائے اور اس سلسلے میں پر حکمت سختی کی جائے، تاکہ اہل خانہ کے فرد کو یہ اچھی طرح معلوم ہو کہ ہمارے لیے فلاں فلاں حدود مقرر ہیں۔ مادی آسائشوں میں امکانی حد تک رعایت ہوگی، اخلاقی خوبیوں کی تعریف اور ہمت افزائی ہوگی، اور اخلاقی برائیوں میں شدت اور سختی ہوگی اور ان میں کوئی رعایت نہ ہوگی۔ گھر میں ایسی جانی بوجھی فضا بنا دینے سے تربیت کی بہت کچھ فضا بن جاتی ہے، جس میں برائی کے روکنے اور بھلائی کے پرورش پانے کا امکان قائم رہتا ہے۔ گھر کے داخلی ماحول کی تشکیل اور بچوں پر اثر انداز ہونے میں مردوں سے کہیں زیادہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کا کام صرف امور خانہ داری کو سر انجام دینا ہی نہیں ہے، جو کوئی ملازمہ بھی سر انجام دے سکتی ہے، بلکہ ان کی اصل ذمہ داری آئندہ اٹھنے والی ایک ایسی عظیم قوم کی چھوٹی نرسری اور کی نگہداشت ہے، جو ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ پرورش پا رہی ہیں اور انفرادی توجہ اور عمدہ تربیت کی مستحق ہیں۔ اس کی مشفقانہ نگہداشت، عمدہ اٹھان، صالح پرورش، دیانتدارانہ اخلاق، محنت و مشقت کی عادت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ، خدا اور رسول کی اطاعت اور ان کی عظمت کا گہرا تصور، دوسرے انسانوں سے ہمدردی، اخوت اور فراخ دلی، معروف سے محبت اور منکر سے اجتناب کا جذبہ ایک ماں ہی اپنی اولاد کے اندر مختلف تدابیر سے آہستہ آہستہ پیدا کر سکتی ہے۔ ہوش مند دیندار مائیں اپنے بچوں کے ہاتھوں سے محتاجوں کو صدقات دلواتی ہیں، بچوں کی صداقت اور دیانتدار کی ہمت افزائی کرتی ہیں، ان کے کیے ہوئے اچھے کام کو سراہتی اور انہیں انعام دیتی ہیں، بڑے بچوں کو کچھ زیادہ دے کر بھی آمادہ کرتی ہیں کہ اپنے حصے میں سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو فراخ دلی سے دے اور ان پر ایثار کریں، گالی گلوچ پر سختی سے روکتی ہیں، نمازوں کے لیے اکساتی اور بچوں کے روزے رکھنے پر تقریبیں منعقد کرتی ہیں، صفائی اور ستھرائی کا عملی سبق دیتی ہیں، قرآن اور حدیث میں سے چھوٹی چھوٹی اور اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں، صحابہ اور بزرگوں کے دین کے لیے ایثار و قربانی اور جاں فروشی کے واقعات قصہ کہانی کی صورت میں سناتی ہیں، اور جن باتوں کی تلقین کرتی ہیں ان کا سختی سے خود بھی اہتمام کرتی ہیں، اور اس کا احساس رکھتی ہیں کہ بچے کے دل و دماغ کے لوح پر اس کی آنکھوں کا کیمرہ اپنے بڑوں کے سارے کردار اور ایک ایک حرکت کی تصاویر نہایت خاموشی سے اتارتا چلا جاتا ہے اور پھر اسی البم سے زندگی کے سبق سیکھتا ہے۔
چنانچہ ماؤں کے پہم عمل صالح کے نتیجے میں بچوں کے اندر ان باتوں کی سچائی کا یقین بیٹھتا چلا جاتا ہے، اور ماؤں کی عمدہ تربیت بچوں کے اندر میٹھے دودھ کی طرح اترتی رہتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ بے حد بگڑ جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو پوتڑوں کے ہی بگڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی فطرت میں اس وقت ہی بگاڑ ڈال دیا گیا تھا جب وہ ماں کی گود میں تھے اور انہیں کسی برائی بھلائی کا ہوش نہ تھا۔ تربیت میں عملی نمونہ۔ بچوں کے سامنے عملی مثال سے بڑھ کر تربیت کا کوئی عمدہ ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کہ عملی الفاظ میں تاثیر اور تلقین میں جذب قبولیت پیدا کرتا ہے۔ اسی حکمت کے پیش نظر ایک مشہور بزرگ نے ایک بچے کو اس وقت تک نصیحت نہ کی تھی جب تک خود بھی عملی طور پر اس نصیحت پر عامل نہ ہو گئے تھے۔ بچوں کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے کہ ان کو ایسی باتوں کی نصیحت کی جائے جن پر والدین خود عامل نہ ہوں۔ اس سے نہ صرف بچوں پر ایسی نصیحت کا کبھی اثر نہیں ہوتا بلکہ ان کے اخلاق میں نفاق کا بیج پیوست ہو جاتا ہے اور وہ عمر بھر اپنے قول کے خلاف عمل کرتے رہتے ہیں اور انہیں اس برائی کا شعور تک نہیں ہوتا۔ یہی وہ چیز ہے جس نے قرآن و حدیث کی موجودگی اور حضور اور صحابہ کی تابع زندگیوں کے مکمل ریکارڈ کے باوجود مسلمانوں میں بے عملی اور نفاق کا مرض عام کر دیا ہے۔ صحابیات کا طریقہ بھی یہی تھا کہ بچوں میں اپنے عمل سے دین کی تعلیم اتارتی تھیں۔ بچوں کو اپنے گھروں میں دین حق صرف کتابوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی میں بھی انسانوں کی صورت میں چلتا پھرتا نظر آتا تھا، البتہ اس کے خلاف عمل کرنا یا سوچنا بچوں کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ صحابیات اپنے بچوں کو حضور کی خدمت میں لاتی اور ان کے لیے دعائیں کرواتی اور ان کے اچھے اچھے نام رکھتی، ان کو دین کی تعلیم دیتی، ان کے اندر جہاد میں شہادت پانے کا جذبہ ابارتی، خود حضور کی مجالس میں جا کر دین کی تعلیم حاصل کرتی، سوالات کے ذریعے اپنی ذہنی مشکلات کو حل کرتی، اپنے اجتماعات کے لیے حضور سے خصوصی وقت طلب کرتی اور دین سیکھنے کے لیے پوری سرگرمی اور تندہی دکھاتی۔ آج ہمارے پاس آئلی اور معاشرتی زندگی کا ایک منضبط جامع اور بہترین نظام موجود ہے۔ اس کی ترتیب میں ان محترم خواتین کا بھرپور حصہ ہے جنہوں نے آئلی زندگی کے بارے میں مختلف سوالات پوچھ کر اور حضور علیہ السلام سے احکام حاصل کر کے دین کے اس پہلو کی تشکیل و تشریح میں اپنا بہترین حصہ ادا کیا۔ مردوں کی اصلاح اور خواتین کی ذمہ مردوں کا یہ عمومی حق ہے کہ انہیں گھروں میں سکون مہیا کریں، اور جو مرد دین کی سربلندی کی جنگ بھی لڑ رہے ہوں ان کا کام دگنا، مشقت دگنی اور نتیجتاً تکلیف بھی دگنی ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے تو خصوصاً گھروں میں راحت و سکون کی فضا پیدا کریں۔ جو مرد زندگی کی معاشی دور اور دیگر منصبی فرائض کے ساتھ ساتھ اقامت دین کے لیے بھی جد و جہد کر رہے ہیں ان کی مشکلات بھی بے حد و حساب ہوتی ہیں۔ انہیں جہادی زندگانی کے دوران جن مختلف مورچوں پر لڑنا پڑتا ہے وہ اس امر کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی جسمانی اور ذہنی قوتوں کو بحال کرنے کے لیے گھروں کا پرسکون ماحول اور تعاون کی فضا موجود ہو۔ اس فضا کا مہیا کرنا جہاد میں شریک سپاہی کو پیچھے سے رصد و امداد فراہم کرنے کے مترادف ہے، جس کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اور یہ سکون اور فضا دیندار، خدا ترس اور نیک خواتین ہی فراہم کر کے دے سکتی ہیں۔ نہ خدا ترس خواتین تو الٹا اپنے دیگر مزید مطالبات پیش کر کے زنجیر پا بننے کی کوششیں کرتی ہیں تاکہ ان کے مرد اپنی ساری توجہات صرف ان کی مادی ضروریات پر ہی مرکوز کر دیں۔ حالانکہ دیندار مردوں کی دینی جد و جہد ہی دراصل خواتین کو امداد و نصرت کا وہ موقع فراہم کرتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ آخرت میں رضا الہی پا کر کامیاب و کامران ہو سکتی ہیں۔ یہی تو چیز ہے کہ جب خواتین نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، مرد تو اللہ کی راہ میں جہاد کر کے آخرت میں بڑے بڑے درجات پا لیتے ہیں اور ہم گھروں میں ان کے بچے پالتی رہتی ہیں اور جہاد اور شہادت جیسی بڑی نیکی سے محروم رہتی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے انہیں اطمینان دلایا تھا کہ تمہارا جہاد تمہاری گھروں میں ہے۔ بلا شبہ گھر کی چھوٹی سی ریاست کے تمام شعبوں کو چلانا، اس کی آمد و صرف کو متوازن رکھنا، نئی نسل کی پیدائش، پرورش اور تربیت کر کے اسے قوم کے حوالے کرنا اور اس میں ان کی دین کے ابتدائی اسباق مستحکم طور پر پیوست کرنا، جہاد زندگانی میں مردوں کی پشت پناہی کرنا اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر ان کی ڈھارس بندھانا اور انہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بوجھ کم سے کم محسوس ہونے دینا اور تسلی و تشفی کے الفاظ سے کشمکش حیات کے لیے
تازہ دم کر دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، جسے اگر خواتین حسن و خوبی سے انجام دیں تو اپنے حسن عمل کا بہترین صلہ آخرت میں پائیں گی۔ مادیت کی اس محیط دوڑ میں حلال ذرائع کی تھوڑی کمائی پر مطمئن رہنا، سادہ زندگی کو بلا کسی احساس سے کمتری کی اختیار کرنا، دینداری میں اپنے سے بہتر کی طرف اور دنیا داری میں اپنے سے کوہتر کی طرف دیکھنا، جھوٹے معیاری زندگی، کھوکھلی عزت اور دنیاوی وقار پر نہ ریجھنا، حلال رزق کے حصول کی جان لیوا کشمکش کے اندر شوہر کے جانگسل جد و جہد میں اسے سہارا دینا اور حلال کی کمتر کمائی پر اپنے اطمینان کا عملی اظہار کر کے اپنے شوہر کو اطمینان دلانا، یہ وہ ضروری صفات ہیں جن کی مدد سے مردوں کی پست ہوتی ہوئی ہمتیں بھی بلند ہو جاتی ہیں اور ان کے سست پڑتے ہوئے قدم بھی تیز تر ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ طرز عمل ہے جس کے سبب باطل کے خلاف حق کے جہاد میں عورتوں کا کثیر حصہ رکھا گیا ہے۔ اصلاح کا گھریلو پروگرام۔ پھر اس عظیم جہاد کے درجات بھی عورتوں کے لیے بلند سے بلند تر ہو جاتے ہیں جب وہ اصلاح کے کام میں اپنے ان فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دائرے اثر میں مزید کام کرتی ہیں اور اپنا دائرے کار مزید پھیلا دیتی ہیں۔ کتنے ہی گھر ہیں جہاں دینداری عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی دینداری کا پر تو اپنے حسن کردار اور پر حکمت فہم اور مدہم طرز عمل سے گھر کے مردوں پر بھی ڈال سکتی ہیں، اس لیے کہ عورتوں کو قدرت نے مردوں پر اثر انداز ہونے کی زبردست قوت عطا فرمائی ہے۔ اس قوت کو اگر وہ بروئے کار لائیں اور بگاڑ کے بہتے دریا میں خود بھی بہنے نہ لگیں بلکہ اپنی قوت نفوذ سے مردوں کو بھی بگاڑ کے خلاف جد و جہد پر آمادہ کریں تو جتنی آسانی سے وہ یہ کام کر سکتی ہیں شاید باہر سے کسی اصلاحی تحریک کا کارکن ان پر اتنی آسانی سے اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑا بگڑا ہوا مرد بھی اپنے گھر کے اندر بگاڑ پسند نہیں کرتا بلکہ حسن عمل کی فضا کو پسند کرتا ہے۔ اس پسندیدگی کے جذبے سے فائدہ اٹھا کر وہ گھر کی فضا کو دینداری، خدا خوفی، نیکی اور بھلائی کے اثرات سے بھر سکتی ہیں جس میں مرد مزاحم نہ ہوں گے، اور پھر اس فضا میں انہیں متاثر کر کے وہ انہیں اصلاح کے کام میں لگا سکتی ہیں۔ پھر اس سے مزید آگے عزیزوں اور ہمسائیوں کا ایک قریب ترین دائرہ ہے جس میں وہ اپنے اثرات کو پھیلا سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی عورتوں میں دینداری کے جذبات کے باوجود ناخواندگی عام ہے۔ اصلاح پسند خواتین ہمسائے کی خواتین کو نازل قرآن پڑھانے، دین کی اچھی اچھی باتیں بتانے کے ذریعے اور ہمسائے کے بچوں کو معمولی تعلیم مدد دے کر ان پر اپنے اصلاحی پروگرام کے اثرات ڈال سکتی ہیں اور بتدریج محلے کی خواتین میں چغلی اور غیبت کے ماحول کو دینی تعلیم کے ماحول سے بدل سکتی ہیں۔ محلے میں دائرہ اصلاح۔ پھر اس کے آگے محلے کی خواتین میں دین کا اجتماعی شعور پیدا کرنے کی جد و جہد ہے جو ہفتہ وار درس قرآن و حدیث کی مدد سے کسی مقررہ مقام پر خواتین کو جمع کر کے انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچ کر ایک خاتون دینی کام کی جد و جہد میں اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے اور ایسا ایک اجتماعی اصلاح کا دائرہ محلے میں قائم کر کے وہ ہمہ پہلو اصلاح کا ایک بہترین محاذ قائم کر سکتی ہیں۔ ایسے اجتماعات کے بے شمار فوائد ہیں اگر انہیں باقاعدگی سے منعقد کیا جائے اور دیگر اصلاح پسند خواتین کا تعاون اور امداد بھی حاصل ہو جائے تو اس کی مدد سے دوسرے گھروں اور افراد تک اصلاح احوال کا دائرہ پھیل جاتا ہے۔ ہفتے میں 1-2 بار 1.5-2 گھنٹے اصلاح پسند خواتین کا ایک جا بیٹھنا کچھ دشوار بھی نہیں ہے، اور اگر مستقل مزاجی سے ایسے کسی حلقے درس قرآن کو نبھایا جائے تو بتدریج بات چلتی چلتی اور گھر گھر پہنچتی بہت سی دیندار خواتین کو اس دائرے میں سمیٹ لاتی ہیں۔ دینی اجتماعات کے فوائد۔ نمبر 1، ایسے اجتماعات کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ نیک کام کے لیے جمع ہونے اور سوچنے کی عادت پڑتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان میں دین کا فہم پیدا ہوتا ہے جس میں مسلسل اور فہم وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ کسی تفسیر کی مدد سے چند آیات قرآن کا ترجمہ اور تشریح اور چند احادیث کا ترجمہ ہر بار اجتماع میں شرکت کرنے والی خواتین کو دین کی بہت سی باتیں ذہن نشین کرا دیتا ہے جس سے ان کے طرز عمل اور روزمرہ کی زندگی پر محسوس اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ان کا مزید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اصلاح اخلاق اور تبلیغ دین کے مختلف طریقے سیکھنے، سمجھنے اور استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے جس سے انسان میں دین کی حس موجود رہتی ہے، دینی درد اور جذبہ رہتا ہے، دینی شعور پیدا ہوتا ہے
اور دین کی مدافعت کرنے کا جذبہ تازہ اور مستعد رہتا ہے۔ یعنی آدمی باطل کا بندہ بننے کی بجائے خدا کا بندہ بن کر دین کے لیے اپنی قوتوں کو صرف کرنے کا جذبہ اور احساس بار بار حاصل کرتا رہتا ہے۔ نمبر 3، ایسے اجتماعات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کی مدد سے دائرہ اصلاح کو ہمہ پہلو پھیلایا جا سکتا ہے۔ جو خواتین درس دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں ان سے یہ کام لیا جائے تو ان کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو مطالعہ اچھا کرتی ہو ان سے دینی کتب کے مطالعے کا کام اور جو لکھ پڑھ سکتی ہوں انہیں خواتین کے مسائل پر لکھنے پڑھنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، اور خواتین میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے خلاف قلمی جہاد کا کام لیا جا سکتا ہے۔ دیگر خواتین سے ملاقاتیں کر کے انہیں اس کام پر مائل کرنے کے لیے بھی ان اجتماعات میں پروگرام بنائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بگڑے ہوئے ماحول میں اولادوں کا بگاڑ جو وبا کی طرح پھوٹ پڑا ہے اور جس دردناک صورتحال اور پیچیدہ مسئلے سے ہر گھر میں والدین دوچار ہیں، اس مسئلے پر اجتماعی ماحول میں سوچنے، سمجھنے اور اصلاح احوال کی تدابیر اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ایک دوسرے کے عملی تجربات اور نتائج سے فائدہ اٹھانے کی تربیت ہوتی ہے۔ اس طرح خواتین اپنے گھر میں تربیت اطفال کے نئے تجربات کر کے اور نئی تدابیر کر کے بہتر نتائج پیدا کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری شائستہ، فہیم اور دیندار خواتین کا عملی تعاون بھی اس کام میں حاصل ہو جاتا ہے، جس سے تربیت و اصلاح کے عمل میں کئی گنا قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، ان اجتماعات دینی کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اس دور میں انسان آلام و مسائل کے ہاتھوں جس درماندگی کا شکار ہے، اس میں دوسرے ہمدرد انسانوں کے مشورے بھی مل جاتے ہیں، اور ہمدرد و معاونین کی موجودگی سے ہمت بھی بڑھ جاتی ہے، اور دکھ سکھ کے بیان اور اظہار سے ان کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے اجتماعات کی مدد سے داخلی طور پر بہت سے شریف اور دیندار گھرانوں سے روابط کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، جو انفرادی دکھ سکھ میں مشورے اور شرکت سے ان کا بوجھ کم کر دیتے ہیں، اور خارجی طور پر ایسے گھرانوں میں تعاون ہونے سے مردوں میں بھی ایک دوسرے سے میل ملاقات کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، جس سے بھری آبادیوں میں خود غرضی کے اس اجنبیت زدہ ماحول میں اپنائیت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، جو بہت سی معاشرتی تسلیوں اور سہولتوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اجتماعی فتنوں سے اجتناب۔ البتہ ایسے اجتماعات کے بے شمار فوائد کے باوجود بعض فتنے اور اندیشے بھی ان سے وابستہ ہوتے ہیں، جن سے بچنے کے عملی اقدامات کا اہتمام کیے بغیر نقصان اٹھانے، غلط فہمیاں پیدا ہونے اور دلوں کے ٹوٹنے اور دوریاں پیدا ہونے کے خدشات بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایسے فتنوں سے آگاہی ضروری ہے اور ان سے بچاؤ کی تدابیر کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، خواتین کے اجتماعات کا سب سے بڑا فتنہ چغلی اور غیبت کی دخل اندازی ہے۔ اگر یہ بلا کہیں گھس آئے تو دینداری اور خدا ترسی کی ساری فضا مسموم ہو کر رہ جاتی ہے، اور دلوں کے توڑ پھوڑ کا عمل پوری سرعت اور قوت سے شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن نے چغلی اور غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ایسا زہر قرار دیا ہے جو 7 سمندروں کے پانی کو زہریلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ خدا ترسی اور نیکی کی سرسبز فصل کو جڑ سے تراش دینے والی درانتی ہے، اور اجتماع کو انتشار میں اور اتفاق کو بغض و حسد میں تبدیل کر دینے والی زبردست قوت اس فعل قبیح میں موجود ہے۔ سمجھدار خواتین کا کام ہے کہ اپنے اجتماعی ماحول کو اس فتنے سے پاک رکھنے کا پورا اہتمام کریں۔ نمبر 2، دوسرا فتنہ باہمی رشک و حسد اور ایک دوسرے کی نقل اور فیشن کا مقابلہ ہے۔ اس کے ذریعے بھی اجتماع کا ماحول بتدریج زہریلا ہو جاتا ہے، اور دوسری خواتین کے نقل سے گھریلو کشمکش نمودار ہوتی ہے۔ مردوں کے لیے اس سے بڑا بوجھ اور کوئی نہیں ہوتا کیونکہ گھر کی خواتین کی طرف سے مادی مطالبات میں اس لیے اضافہ ہو جائے کیونکہ کسی اجتماع سے رشک کے جراثیم لے کر آئی ہوں۔ وہ خود بخود ایسے اجتماعات کے مخالف ہو جاتے ہیں جہاں ان کے گھریلو اطمینان میں کمی آئے اور بلا لحاظ مالی حالت ان سے مادی مطالبات کا اضافہ ہونے لگے۔ نمبر 3، ایسے اجتماعات کا تیسرا فتنہ بیجا تنقید اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدت اور گرفت ہے۔ بگڑے ہوئے ماحول میں سے اگر کچھ خواتین دینی جذبے کی مدد سے کھینچ کر یکجا ہوتی ہیں تو ان میں سے ماحول کے بگاڑ کی غیر شعوری اثرات تو ظاہر ہے کہ ابتدائی طور پر ضرور کچھ نہ کچھ پہلے سے موجود ہوں گے۔ اگر اصلاح کے لیے کوشاں خواتین خوردہ گیری اور تنگ دلی سے کام لے کر اصلاحی عمل میں
شدت اختیار کریں گی اور ہر ایک کو اپنے ہی حاصل کردہ معیار پر پرکھیں گی اور چاہیں گی کہ ہر خاتون فی الفور اس معیار پر پوری اترے، تو اس کا نتیجہ بغض و عناد کی صورت میں رونما ہوگا اور اصلاح کی رفتار کو تیز تر کرنے کا شوق موجودہ مدھم رفتار کو بھی ختم کر دے گا اور بتدریج دائرۂ اصلاح سمیٹتا چلا جائے گا۔ اس سلسلے میں لباس سب سے زیادہ اور سب سے پہلے زیر بحث آنے والا مسئلہ ہے۔ بلا شبہ بگڑے ہوئے ماحول نے لباس میں سطر کی حدود کا احترام بہت حد تک کم کر دیا ہے، لیکن اس میں دین سے ناواقفی اور چلتی ہوئی رو کا بھی بڑا دخل ہے۔ باریک اور موٹے دوپٹوں کی بحث، پوری اور چھوٹی آستین کا جھگڑا، شلوار کی تنگ اور کھلی مہری کا مسئلہ، ڈھیلی اور تنگ قمیصوں کا قصہ، یہ ساری باتیں ایک تدریج اور حکمت ہی سے حل ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے نصیحت اور اصلاح کا طریقہ بھی دوسروں کی عزت نفس، فہم دین اور اہتمام دین کے جذبے کے مطابق اختیار کیا جانا چاہیے۔ جہاں شدت آئے گی وہاں رد عمل آئے گا، جہاں تنقید آئے گی وہاں شیطان کو عزت نفس اور پندار کا مسئلہ کھڑا کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ ایسا طرز عمل بہرحال اختیار نہیں کیا جانا چاہیے کہ آپ اصلاح تو نہ کر سکیں، البتہ دوسرے کے شیطان کو بھڑکا کر اسے اصلاح کے دائرے سے دور لے جانے کا باعث بن جائیں۔ یہی معاملہ اچھے اور برے، سادہ اور قیمتی لباس اور زیورات کی کمی و بیشی میں بھی پیش آ سکتا ہے۔ بالکل ابتدائی شرکت کرنے والی خواتین میں نمائش لباس و زیورات کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے خوبصورتی سے نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسی کسی چیز پر کوئی رد عمل بھی ظاہر نہ کیا جائے اور کسی قسم کی ناپسندیدگی یا پسندیدگی نمایاں نہ ہونے پائے، تو نمائش کا جذبہ بتدریج خاموشی سے سرد پڑ جاتا ہے۔ اس سے پریشان ہونا بھی غلط ہے اور اسے نمونہ بنا کر خود اس کا شکار ہونا اور اپنے مردوں کو دوسروں کا نمونہ بتا کر انہیں زج کرنا بھی مہلک ہے، جس سے پرہیز از حد ضروری ہے۔ نمبر 4، اسی طرح ایسے اجتماعات میں ہر قسم کے گھرانوں سے خواتین آتی ہیں، بلکہ بیشتر غریب گھرانوں کی خواتین ہی ان سے دلچسپی لینے میں اولیت کا مقام حاصل کرتی ہیں۔ حکمت دین کا تقاضا یہ ہے کہ خواتین میں غربت و عمارت کا کوئی امتیاز نہ ہونے پائے، نہ نشست و برخاست میں، نہ بات چیت میں، نہ طرز عمل اور سلوک میں، اور نہ ہی مہمانداری اور باہمی تعلقات میں۔ اس لیے کہ اس مادی دور میں قناعت اور توکل کی دولت بڑی چیز ہے، لیکن وہ دینی فہم کی گہرائی کے ساتھ ساتھ ہی حاصل ہوتی ہے، ورنہ معیار زندگی کی اندھی دوڑ میں غربا میں احساس غربت اس شدت سے ہوتا ہے کہ آبگینہ ٹھیس کھانے کے لیے بس ہر وقت تیاری رہتا ہے، اور معمولی طرز عمل کا فرق، اشارہ کنایا اور چھوٹی سی بات تک ان کے احساس سے عزت نفس کو مجروح کر دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جس سے اجتماع کے مقصد کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے مساوی طرز عمل اور یکساں برتاؤ کا اہتمام کرنا ان خواتین کا بہت بڑا فریضہ ہے جو ایسے اجتماعات کے اہتمام میں پیش ہوں۔ چھوٹے سے چھوٹا امتیازی سلوک بھی ساری فضا مسموم کر کے انہیں دور کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چائے، پانی، شربت، بات چیت، پروگرام میں حصہ، مشورے، نشست و برخاست، طرز گفتگو، غرض کوئی بات بھی ایسی امتیازی نہ ہونے پائے کہ جس سے کوئی خاتون اسے اپنی غربت کا سبب قرار دے کر دل توڑ بیٹھے۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے ایسی خواتین کو خصوصی اہتمام سے سلوک کی مساوات کا اطمینان دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین کا مقام بلند۔ حقیقت یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے کام میں باشعور دیندار خواتین بہت عمدگی سے اپنا حصہ ادا کر سکتی ہیں، بلکہ معاشرے میں نمودار ہونے والے مختلف غلط رجحانات تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں خواتین اول قدم پر ہی اپنی انفرادی کوششوں سے گھروں کے اندر روکنے کا سب سے زیادہ اور مؤثر کام کر سکتی ہیں۔ شوہروں کے لیے سکون، ذہنی اور جسمانی کے ساتھ روحانی تسکین کا بھی سامان بہم پہنچا سکتی ہیں، جس سے کوئی مرد بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اولادوں کو دینداری کا اولین سبق اپنے قول و عمل سے دے کر ان میں دین کی بنیادیں مستحکم کر سکتی ہیں۔ گھروں میں قناعت، توکل، سکون، امن کی فضا پیدا کر کے مردوں کی قوت کار میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ کم آمدنیوں کو اپنے سلیقہ اور محنت سے استعمال کر کے عزت و آبرو اور خودداری سے رہنے کا سامان مہیا کر سکتی ہیں۔ اپنے تعاون، رفاقت اور ہمت افزائی سے مردوں کو دینی اور دنیاوی ترقی کے دروازے تک پہنچا سکتی ہیں۔ اپنی کردار کی قوت سے اپنے ہمسائیوں اور عزیزوں میں اپنا عمدہ نمونہ دے کر کتنی ہی گھروں میں اصلاح احوال کی بنیاد رکھ سکتی ہیں۔
دینی اجتماعات میں اپنے اخلاق کی عمدگی، شائستگی، تواضع، ادب و احترام اور حسن خلق سے کتنے ہی دلوں میں دینداری کا شوق پیدا کر سکتی ہیں۔ ہمسائیوں کے ساتھ نیک سلوک کے ذریعے ہمسائیوں کی روایتی چشمک کو ختم کر کے اپنے آس پاس ایک ہمدرد، مہذب، دیندار اور مومن ماحول پیدا کر سکتی ہیں، اور دین کے لیے ایثار و قربانی کا عملی مظاہرہ کر کے ان مجاہدات میں شامل ہو سکتی ہیں جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھروں کو ہی میدان جہاد قرار دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسی ہی وہ مائیں ہوتی ہیں جن کی رضامندی اور خدمت کو باپوں کے مقابلے میں بھی 3 بار فضیلت اور فوقیت کا درجہ دیا گیا ہے، اور ایسی ہی ماؤں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ ایک مسلمان خاتون کے لیے ایک قابل فخر بلند مقام ہے جو اس کے دین نے اسے دیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بلند مقامات کے حصول کے پہم و جدوجہد، مسلسل محنت، ایثار و قربانی اور نفس کشی وہ شرائط ہے جو کبھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ عنوان نمبر 3، اسلامی انقلاب کی تحریک اور خواتین۔ اسلامی انقلاب ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے، اور خواتین اس انقلاب کو برپا کرنے میں قابل قدر اور مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اسلام دین بندگی ہے اور ہم سب خدا کے بندے ہیں۔ بندگی کے بے شمار آداب و فرائض ہیں جنہیں ادا کیے بغیر ہم حق بندگی ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایک مالک ہے جس کے ہمارے ذمہ بے شمار حقوق اور اوامر و نواہی ہیں جن کا اہتمام کیے بغیر ہم نہ اس کی رضا پا سکتے ہیں اور نہ فلاح پا سکتے ہیں۔ اس مالک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صرف بندہ بنا کر ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں آداب بندگی بھی سکھائے اور اپنے حقوق خدائی بھی بتائے ہیں۔ پھر اس کا ایک منظم اور باضابطہ انتظام کر کے اس نے دنیا کے انسانوں پر حجت تمام کر دی ہے۔ آج دنیا کا کوئی انسان پیغمبروں سے ناواقف نہیں ہے، ان کی پیش کردہ تعلیمات سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ حد یہ ہے کہ ان کی لائی ہوئی سچائیوں تک سے منکر نہیں ہے۔ آج جس طرح ایسے انسان بہت کم ملتے ہیں جو پیغمبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کا پورا اہتمام کرے، اسی طرح ایسے انسان بھی بہت کم ملتے ہیں جو پیغمبروں کی تعلیمات کی سچائی اور صداقت کو جھٹلاتے ہوں۔ آج جس چیز کی کمی ہے وہ اس بات کا اقرار ہے کہ جس کی خلق ہے اسی کا حکم بھی چلے۔ آج جو سب سے بڑا شرک خدا کی ذات کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اسی حکم اور دنیاوی زندگی میں اقتدار اعلیٰ کے بارے میں ہے۔ بندگی اور فرض شناسی۔ جب دنیا کے انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگیاں بسر نہ کر رہے ہوں اور انہوں نے زندگی گزارنے کے دوسرے طور طریقے اختیار کر لیے ہوں تو پھر خدا کے فرض شناس بندوں کا ایک کام ہے کہ جس طرح خود اللہ کی پوری بندگی بجا لائیں، اسی طرح دوسرے دنیا والوں کو بھی خدا کے حکم کے آگے جھکائیں۔ یہ کام اگر کہیں نہ ہو رہا ہو، خلق خدا بھول بھٹک کر الٹے سیدھے راستوں پر چلی جا رہی ہو، کوئی اسے راہ مستقیم پر چلنے کی دعوت نہ دے رہا ہو، خدا کے بندے غفلت کی نیند پڑے سوتے ہوں تو اس سے بڑا کوئی سانحہ نہیں ہے۔ اور اگر بھٹکی ہوئی خلق خدا کو راہ راست پر لانے کے لیے کچھ بندے مصروف عمل ہوں، اپنی سی سعی کیے جا رہے ہوں، ہاں پکار رہے ہوں اور سوتوں کو جگانے کی سعی کر رہے ہوں، اور اذان دعوت حق دے کر خود بھی بندگی حق بجا لائیں تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ یہ حقیقی فرض شناسی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ دنیا دین حق کو بھول چکی ہے، راہ راست بھٹک گئی ہے اور گمراہی کی پگ ڈنڈیوں اور ویرانوں میں ٹھوکریں کھا رہی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم خدا پر پیغام حق پہنچانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، اور وہ سب کچھ سہ گئے جو راہ حق پر چلتے اور ایسا کٹھین کام کرتے ہوئے پیش آنا ناگزیر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر تنہا مردوں نے ہی لبیک نہیں کہا، بلکہ عورتیں بھی آگے بڑھیں، اور کسی کی دیکھا دیکھی نہیں بڑھیں، بلکہ فہم و شعور کی پختگی اور دل و دماغ کی گہرائی کے ساتھ آگے بڑھیں، رشتوں، جائیدادوں اور تعلقات کی قربانیاں دیتی ہوئی آگے بڑھیں۔ پھر آگے بڑھ کر ایثار و قربانی کے میدان میں انہوں نے کسی سے کم سرمایہ پیش نہیں کیا، بلکہ تاریخ اسلامی میں اپنی ایثار کی مثالیں قائم کر دی، اور آج امت مسلمہ ان کے احسانات سے کسی صورت سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ صدیوں کے زوال و انحطاط کے بعد آج ہماری قوم جس پستی میں آ گری ہے،
یہ پستی اس تضاد کا نتیجہ ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول کے احکام کو زبان سے مانتے ہیں اور عمل سے انکار کرتے ہیں۔ جس کتاب کو خدا کی کتاب کہتے ہیں اس کے تقدس کی مدافعت میں جان کی بازی تو لگا دیتے ہیں، لیکن نفس کی بازی لگانے اور خواہشات نفس کو خدا اور اس کے رسول کے احکام کے تابع کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی قوم ہو جو کچھ اصولوں کے تقدس پر جان دیتی ہو، لیکن ان کو شب و روز خود ہی پامال کرنے میں بھی مصروف ہو۔ اسی تضاد نے مسلمان قوم کو دنیا میں انتہائی پست مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ اسلام کا مطالبہ کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے نیک اور صالح لوگوں کے سامنے یہی مقصد تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور دوسرے سارے کلمے اس کے سامنے پست ہوں۔ اسلام کے بارے میں سبھوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ تمام انسانوں کو خدا کی بندگی کی دعوت دیتا ہے اور ان میں بھی خصوصاً مسلمانوں کو پکارتا ہے کہ وہ اپنا چھوڑا ہوا فرض بجا لائے۔ وہ انسانی زندگی کے سارے گوشوں کو بندگی رب کے تحت لانا چاہتا ہے۔ جس طرح انسان اللہ کا بندہ ہے اور سارے کا سارا ہی اللہ کا بندہ ہے، اس کا کوئی عضو اور کوئی جذبہ اللہ کی تخلیق ہونے سے انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی اللہ کی بندگی سے منحرف نہ ہو۔ نہ گھر میں، نہ بازار میں، نہ دربار میں، کہیں پر وہ خود مختار نہیں ہے۔ ہر جگہ وہ ایک مالک الملک کا بندہ ہے، اسی لیے اسے بندگی کے آداب زندگی کے ہر گوشے میں بجا لانی چاہیے۔ فرد کو اپنی انفرادی زندگی میں، معاشرے کو اپنی اجتماعی زندگی میں اور دونوں کو اپنی زندگی کے ہر گوشے میں۔ اسلام یہ تبدیلی اس لیے لانا چاہتا ہے کہ اس کے نزدیک بندے کو اپنی زندگی خدا اور قیصر کے درمیان تقسیم کرنے کا کوئی حق کہیں سے نہیں ملا ہے۔ سارے بگاڑ کی جڑ یہی ہے کہ انسان جو حقیقت میں اللہ کی مخلوق ہے، زندگی کے مختلف گوشوں میں اپنے خالق کے احکام سے بھاگ کر کبھی اپنے اور کبھی دوسرے انسانوں کے احکام نافذ کر کے زندگی کی مشینری کو بگاڑتا رہتا ہے۔ سارے بگاڑوں کی جڑ اپنے اور اس کائنات کے مالک سے انحراف ہے، اور ایک مسلمان کا انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے فریضہ ہی یہ ہے کہ عمر بھر اس بات پر کمر بستہ رہے کہ خود بھی اور دنیا کو بھی اس راہ راست پر چلائے جسے صراط مستقیم قرار دیتا اور نجات اخروی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام اس کام کو کس طرح سر انجام دینا چاہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے عین مطابق دل و دماغ کی تبدیلی اور اصلاح احوال کا کام 4 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو یہ کام ایک ہی ہے، یعنی بندگی رب کو انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرنا، یا دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کو مختلف بھٹکنے والی راہوں سے ہٹا کر اسلام پر یکسو کر دینا۔ لیکن تقسیم کار اور ترتیب و تدریج کے لیے اسے 4 نمایاں درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اصلاح کے کام کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے دل و دماغ کو اسلام کے لیے یکسو کیا جائے، ان میں اسلام کا شعور پیدا کیا جائے، اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کی شناخت اور پہچان پیدا کی جائے، انہیں اسلام کا علم کھول کھول کر بتایا جائے۔ اس طرح ان کو اسلام پر مطمئن اور غیر اسلام پر غیر مطمئن کر دیا جائے۔ ان کے اندر جو صدیوں کے پہم انحطاط سے بہت سے غیر اسلامی افکار و اعمال اسلامی لبادے میں اوڑھ کر گھس گئے ہیں، ان کی چن چن کر نشاندہی کی جائے، اور ان کو بہت سے غیر اسلامی نظریات و خیالات نے جو مرغوب کر رکھا ہے تو ان کا رعب ان پر سے دور کر کے اسلام کی سچائی اور صداقت دلائل کے ساتھ واشغاف انداز میں ان پر ثابت کر دی جائے۔ پھر اسلام کے نقشے پر زندگی کی عمارت کس طرح تعمیر ہو سکتی ہے، وہ ان کے معاشی، سیاسی، معاشرتی، تعلیمی اور تمدنی مسائل کو کس طرح حل کر سکتا ہے، اور جدید مغربی تہذیب کے مقابلے میں کس طرح بہتر اور برتر مسائل کو حل کرنے میں فائق تر ہے، یہ چیز واضح اور بیان انداز میں ثابت کر دی جائے۔ چنانچہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی اللہ کے کچھ نیک بندوں نے وسیع اور جامع دعوتی لٹریچر کے ذریعے خدمت اپنی قوم کے اندر جس حد تک سر انجام دی ہے، اور اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جس طرح مسلمانوں میں اسلامی شعور کی ایک
زور لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اس سے پاکستان ہی نہیں بلکہ ساری باخبر دنیا کے لوگ اچھی طرح آگاہ ہیں۔ اب اسلام کی دعوت پیش کرنے والا وہ اسلامی لٹریچر ہمارے ملک سے نکل کر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل رہا ہے۔ اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قوم کے اندر سے جو حضرات مردوں میں، عورتوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، زندگی کے مختلف طبقات میں جہاں جہاں بھی اس بات پر آمادہ ہوں کہ اپنی اصلاح کریں اور اس حق کے لیے جسے انہوں نے فہم و شعور اور تحقیق و مطالعے سے حق تسلیم کیا ہے، کچھ ایثار و قربانی اور جد و جہد کرنے پر آمادہ ہوں، ان سب کو تنظیم کی لڑی میں پرو دیا جائے۔ اپنی قوم کے اندر سے ایسے افراد کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھوج کر نکالا جائے اور نکال کر انہیں دین کے کام کے لیے منظم کیا جائے، اور اس تبلیغی تنظیم کی قوت کو اس طرح بڑھایا جائے کہ پوری طرح ساتھ دینے والوں کو پوری طرح تبلیغ کے کام پر لگایا جائے، اور جس سے جتنا تعاون ملے اسے قبول کیا جائے۔ کام اسی طرح پہلے بھی ہوا ہے اور الحمدللہ اب بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ انقلابی تبدیلی لانے کے لیے ان افراد کو محض منظم کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ ان کی مناسب ذہنی اور اخلاقی اور دینی تربیت بھی کی جائے، تاکہ جو عظیم کام ان کے سامنے ہے اور جس مالک کا کام وہ کرنے اٹھے ہیں اس کی فوج کے اہل تر سپاہی بن سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی زبانیں تو اسلام کے ذکر سے تر ہوں اور ان کے ہاتھ پاؤں اسلام کے خلاف گواہی دینے میں مشغول ہوں۔ اس کام کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ پورے معاشرے کے اندر اجتماعی اصلاح کی جد و جہد اور مساعی کا ایک سلسلہ قائم کر دیا جائے۔ سوسائٹی کا کوئی طبقہ ایسا نہ رہے جس تک اصلاحی حال کی دعوت نہ پہنچائی جائے، اور کوئی مسئلہ ایسا نہ رہے جس کا اسلامی حل پیش نہ کیا جائے، کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جہاں اصلاح کے داعی اور تبدیل احوال کے مبلغ اپنی دعوت لے کر نہ پہنچے اور انہیں اصلاح پر نہ ابھارے۔ پرانے جمود اور نئی تہذیب مرغوبیت نے قوم کے اندر جو علیحدہ رجحانات پیدا کر دیے ہیں ان کی اصلاح ہو، اور وہ دونوں اعتدال کا راستہ اختیار کر کے صرف اسلام کو مزاجاً اور عملاً اختیار کریں اور اس کو دور حاضر کے مسائل کی شاہ کلید سمجھ کر اسی کی طرف رجوع کریں۔ مزدور، کسان، طلبہ، خواتین، تاجر، اجیر، عالم، ادیب، کوئی ایسا نہ ہو جو اسلام کے سر چشمے سے اپنے مسائل کا حل نہ پائے، جس کو اسلام میں اپنی عافیت محسوس نہ ہو، جس کے اندر اسلام کی فکر پیدا کر کے اسے اسلامی نظام حیات کی برکات پر مطمئن کر لیا نہ جائے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر اجتماعی مسائل میں قوم کے دست و بازو بن کر اس کی مدد بھی کی جائے، اس کے محتاجوں کے لیے اعانتیں جمع ہوں، اس کے بیماروں کے لیے شفا خانے کھولے جائیں، اس کے کمزوروں کی آواز بلند کی جائے، اس کے ان پڑھوں کے لیے مدارس اور تعلیم بالغان کے مراکز کھولے جائیں، اس کے دیہاتوں میں صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کا سلیقہ پیدا کیا جائے، اس کے مظلوموں کی مدد کی جائے، اس کے مزدوروں کو اشتراکیت کے شکاریوں سے بچا کر سمجھ بوجھ سے کام لینے اور اپنے آپ کو تباہ کرنے سے بچایا جائے۔ غرض ایک اسلامی طرز زندگی کا علم بردار ہر فرد قوم کے اندر گھس کر جس مقام پر جس نوعیت کا اصلاحی کام کر سکتا ہو اسے پوری قوت سے شروع کر دے، تاکہ ہر طرف سے اصلاح اخلاق و عمل کی لہریں اٹھے اور گندے افکار اور برے اعمال کا دھارا تھم جانے پر مجبور ہو جائے، اور یوں پوری قوم کے اندر سے چھٹ کر اصلاح پسند عناصر ایک موقف، ایک مقصد اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ اس کام کا چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ حکومت کی بھی اصلاح ہو۔ آج کے زمانے میں حکومت زندگی کے سارے گوشوں کو نہ صرف متاثر کرتی ہے بلکہ انہیں اپنے دائرے میں لے کر ان کے لیے سمت سفر تک متعین کرتی ہے۔ آئندہ آنے والی پوری نسل اس کے بتائے ہوئے نقشے تعلیم و تربیت کے مطابق تیار ہوتی ہے۔ لوگ ریڈیو حکومت کے بنائے ہوئے پروگراموں کا سنتے ہیں، سنیما اس کی پاس کی ہوئی فلموں کا دیکھتے ہیں، کاروبار حکومت کے چلائے ہوئے نظام تجارت کے مطابق کرتے ہیں، جھگڑے اور تنازع اس کی قائم کی ہوئی عدالتوں کے پاس لے کر جاتے ہیں، لین دین اس کے چلائے ہوئے اور بنائے ہوئے ضوابط و قواعد کے مطابق کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ سڑک پر اس کی بتائی ہوئی سمت پر چلتے اور ایک معمولی پوسٹ کارڈ اس کی لگی ہوئی مہر والا خرید کر ڈاک میں ڈالتے ہیں۔ زندگی کا کوئی گوشہ حکومت کی ہماگیر گرفت سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اگر نیک صالح اور خدا ترس حکومت ہو تو وہ جنت کا دروازہ ہے، جس کے پھل میٹھے، جس کا سایہ ٹھنڈا، جس کی ہوا معطر اور جس کا منظر شاداب ہے۔ اور اگر وہ ناخدا ترس
خود غرض، ظالم اور بری حکومت ہو تو وہ دوزخ کا ایک ایسا گڑھا ہے جس کے پھل انگارے، جس کا سایہ شعلے، جس کی ہوا دھواں اور جس کا منظر ہیبت ناک ہے۔ پہلے زمانے میں ایسی بری حکومت کا مسلط ہو جانا کچھ دوسری نوعیت رکھتا تھا، اسے ہٹانا مشکل ہوتا تھا۔ جب تک فوجیں جمع کر کے اس کے خلاف کھلم کھلا جنگ نہ لڑی جائے اور اس کے قلعے فتح کر کے اس کو مسخر نہ کر لیا جائے، لیکن اس کے نقصانات آج کے مقابلے میں کم تھے۔ ذرائع و اسباب اور سائنسی ایجادات کی کمی کے باعث وہ زندگی کے سارے پہلوؤں پر حاوی نہ ہوتی تھی، لیکن آج کی بری حکومت کو ہٹانے کے لیے فوجوں کی فراہمی اور قلعوں کی تسخیر کی ضرورت نہیں۔ عوام کے ووٹوں کو ہم نوا بنا کر اسمبلی کی نشستوں کو فتح کر لینا حکومت کو بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ اس زمانے کی جنگ میں خواتین کے ووٹوں کی قوت مردوں کے برابر اثر رکھتی ہے۔ اس زمانے کی جنگ میں خواتین کے ووٹوں کی قوت مردوں کے برابر اثر رکھتی ہے اور اچھی یا بری حکومت لانے میں برابر کا حصہ ادا کرتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں اسلام کے مطابق اصلاح کی چوتھی تدبیر یہ ہے کہ انتخابات میں حصہ لے کر نیک مردوں اور نیک عورتوں کی منظم قوت سے بدی اور فسق و فجور کی قوتوں کو پیچھے دھکیلا جائے اور نیک لوگوں کو اسمبلی میں بھیجا جائے تاکہ مسلمان قوم کی نمائندگی اسمبلی میں بھلے لوگ کریں، اس کے کاموں کے مختار بھلے لوگ ہوں، اس کی امانتوں کے امین دیانتدار لوگ ہوں، اس کے لیے ضوابط بنانے والے خدا اور رسول کے ضوابط میں بندھے ہوئے ہوں اور ان کے پابند ہوں۔ نیکی چاہنے والے اور نیکی کرنے والے اگر اسمبلیوں میں پہنچ جائیں تو وہ نیکی ہی کریں گے اور نیکی ہی پھیلانا چاہیں گے۔ اسلام کے معیار پر پورا اترنے والی کسی بھی اسلامی جماعت کے نزدیک نظام حیات کے مکمل انقلاب کی یہی آخری تدبیر ہے کہ انقلابی قیادت ہو جائے۔ معیاری اسلامی جماعت کے اوصاف۔ ایک معیاری اسلامی جماعت کے نزدیک دین و سیاست میں علیحدگی کا تصور اسلام کا ناقص تصور ہوتا ہے۔ اسلام بندوں کے خالق کی طرف سے بندوں کے لیے ایک نظام زندگی ہے اور بندے کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی اس نظام سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے درس دینے سے لے کر جلسے عام میں تقریر کرنے تک اور نماز ادا کرنے سے لے کر کمرے عدالت میں مقدمات کے فیصلے سنانے اور میدان جنگ میں تلوار چلانے تک سارے کام دین کے اجزاء اور عین عبادت ہے، بشرط ایک کہ وہ خدا اور رسول کے احکام کے مطابق ہوں اور اس کے پیچھے رضائے الہی کے حصول کا جذبہ کام کر رہا ہو۔ اسلام کے معیار پر پوری اترنے والی اسلامی جماعت ایک ایسی تبلیغی جماعت ہوتی ہے جس کے سامنے دین کے سارے گوشوں کو لے کر خدا کے بندوں میں عام کرنا، پھیلانا، ان کو مطمئن کرنا، جمع کرنا، منظم کر کے ان کی تربیت کرنا اور ان کو اللہ کے اس کام میں لگائے چلے جانا ہوتا ہے۔ اس سے وابستگی کے معنی کسی فرقے سے وابستہ ہو جانے کے نہیں ہے کہ انسان خاموشی سے چند شعار کا پابند ہو جائے، بلکہ اس سے وابستگی کے معنی ایک مقصد حیات کو اپنانے اور ایک مشن کدائی بن جانے کے ہوتے ہیں۔ اس میں شمولیت ایک مبلغ اور سپاہی بھرتی ہونے کے مترادف ہوتا ہے۔ خدا کی راہ میں جان ہتھیلی پر لیے اس کے دین کے تبلیغ و توسیع کے لیے ہماتن مصروف ہو جانا اس کی وابستگی کا لازمی تقاضا ہے، جسے ادا کرتے رہنے سے آدمی اس کے مشن سے وابستہ رہ سکتا ہے اور اسے چھوڑ دینے سے وہ اس سے خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ دعوت، تنظیم اور اصلاح کا کام ظاہر ہے کہ ایک انقلابی کام ہے۔ موجودہ پھیلے ہوئے، چھائے ہوئے اور چلتے ہوئے نظام زندگی پر کوئی مسلمان بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے لازماً بدلنا چاہے گا اور سارے نظام کو اسلام کے مطابق ڈھالنا چاہے گا۔ زندگی کے ہر گوشے سے سارے غیر اسلامی عناصر نکال کر ان کی جگہ اسلامی عناصر داخل کرنا چاہے گا۔ وہ عمارت کا معمولی رنگ و روغن بدلنے پر ہرگز راضی نہیں ہوگا، بلکہ وہ پوری عمارت کو ڈھا کر اسے قبلہ رو بنانا چاہے گا۔ ایک انقلابی کام ہے، ایک بھاری کام ہے۔ اس کام میں مزاحمتیں، رکاوٹیں اور پریشانیاں آ سکتی ہیں، اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں اور جب تک یہ کار تخریب و تعمیر تکمیل تک نہیں پہنچتا آتی رہیں گی۔ اس لیے اسلام کا انقلابی کام کرنے کے لیے ایک معیاری جماعت کی اس خصوصیت سے آگاہی بھی بہت ضروری ہے۔ وہ مرد ہو یا عورت، اسے جان لینا چاہیے کہ اگر جنت مصائب سے گھری ہوئی ہے تو دین حق کو قائم کرنے کا راستہ بھی بڑا پرخار ہے، اس لیے کہ جنت تک پہنچنے کا یہی پرخار راستہ ہے۔
اسلام اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اسے بحیثیت ایک نظام زندگی کے دنیا میں نافذ کریں۔ جو دوسرے نظام دنیا میں جھاڑ جھنکار کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، خدا کی دنیا کو ان سے صاف کر کے صرف اس کا تخت اقتدار بچھائیں، اور اس کام کی انجام دہی میں جو مشکل بھی پیش آتی ہے اسے چند روزہ زندگی کے امتحانی مراحل سمجھ کر برداشت کرے، چونکہ ایک تجارت ہے جو اللہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے جنت کے بدلے ان کے مال اور جانیں خرید لیے ہیں۔ اس لیے اس کام میں مرد ہوں یا عورت دونوں کو اپنا اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا، اور اس تجارت میں اپنے آپ کو کھپانا ہوگا، اس کے بغیر وہ اپنے مالک کے ساتھ بے کا معاملہ مکمل نہیں کر سکتے۔ اسلامی انقلابی جدوجہد میں عورتوں کا حصہ۔ جس مالک نے مردوں اور عورتوں کو فطرت کی تمام حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس نے یکساں گودوں میں پرورش کے باوجود ان کی طبیعتوں، مزاجوں اور جسموں کی ساخت کو بھی الگ الگ بنایا ہے۔ اس نے ان کے لیے کام کے دائرے بھی الگ الگ مقرر کر دیے ہیں۔ اس نے زندگی کی گاڑی میں دونوں کو جوتا ہے، لیکن دونوں کا محور اور دائرہ کار علیحدہ علیحدہ رکھا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا ممدوح و معاون بنانے کے ساتھ ساتھ باہمی ایک دوسرے کا محتاج بھی کر دیا ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں اور ایک دوسرے سے مستغنی تو کسی صورت میں نہ ہوں۔ دونوں کی اپنے اپنے دائرے میں اہمیت ہے، اور دونوں کے بعض کام ایسے ہیں جو دوسرا انجام نہیں دے سکتا، اور وہ اپنے اس میدان میں منفرد ہے۔ عورتوں و مردوں کو خدا کی بندگی میں یکساں، رسول علیہ السلام کی رسالت پر ایمان میں یکساں، آخرت کی جواب دہی میں یکساں قرار دینے کے باوجود دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اور صفات اور علیحدہ دائرے کھینچے گئے ہیں۔ جس طرح ایک ہی مکان اپنے بیرونی دروازے بھی رکھتا ہے اور اندرونی کھڑکیاں بھی، اور وہ سب ایک ہی مکان کے اجزاء ہوتے ہیں، اسی طرح انسانی اور اسلامی زندگی میں دونوں کے ذمے علیحدہ علیحدہ فرائض عائد کر دیے گئے ہیں، اور اسلام ان کے لیے علیحدہ علیحدہ صفات کا تعین کرتا ہے۔ اسلام میں عورت کا پسندیدہ کردار۔ عورتوں کے لیے اسلام نے جس کردار کی تصویر اپنے تعلیمات میں پیش کی ہے، ان کے لیے جس قسم کا مطلوبہ کردار اللہ کی کتاب میں بتایا گیا ہے، اور جس قسم کا کردار حضور علیہ السلام نے اس وقت اسلامی سوسائٹی میں تیار کر کے دکھایا تھا، وہ اس سے قطعی مختلف ہے، جو مغربی تہذیب پیدا کرتی ہے اور پیدا کر کے عورت کو برباد اور بازار، دفتر اور مارکیٹ میں ذلیل و خوار کرتی ہے۔ اس کے دائرہ کار کی تخصیص اور اس کی مخصوص تصویر کی پہلی جھلک اس آیت سے نمایاں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اپنے گھروں میں بیٹھو وقار کے ساتھ اور زمانے جاہلیت کی طرح سنگھار کر کے دکھاتی نہ پھرو۔ یہ ایک ہی آیت اس کے کام کے میدان کو واضح طور پر متعین کر دیتی ہے۔ یہ آیت گویا اس کی تفسیر حیات اور میدان جدوجہد کا عنوان ہے، جس سے عورت اور مرد کی حدود کار کے درمیان ایک لکیر کھینچ جاتی ہے۔ دونوں اپنے اپنے دائرے میں کام کے مختار اور ذمہ دار ہیں۔ دونوں کا باہمی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ دونوں باہمی ایک دوسرے کی خدمت بجا لاتے اور ایک دوسرے کا کام انجام دیتے ہیں۔ وہ اس کے بچے پالتی، اس کا گھر سنبھالتی اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ اس کے بچوں کے لیے روزی فراہم کرتا، اس کے نان و نفقے کا انتظام کرتا، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا اور اس کے لیے رہائش فراہم کرتا ہے۔ گویا کارزار حیات دو دائروں میں بٹا ہوا ہے۔ خارجی معاملات کا ایک ذمہ دار ہے اور داخلی معاملات کا دوسرا ذمہ دار ہے۔ جو داخلی معاملات کا ذمہ دار ہے، اس کے لیے داخلیت کو ہی پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ شرم و حیا اس کا زیور اور حجاب اس کا بہترین لباس بتایا گیا ہے۔ حد ہے کہ اس پر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا بھی فرض قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ مسجد کے مقابلے میں گھر کی چار دیواری میں اس کی نماز افضل ہے، اور گھر میں برآمدے کے مقابلے میں اندر کی کوٹری میں فضیلت ہے۔ عبادت میں فضیلت کی تدریج خود بتاتی ہے کہ مالک کا منشا کیا ہے، اور اسلام خدا کی بندیوں کو کس نوعیت کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ اگر وہ مسجد میں جائیں تو ان کی صفیں مردوں کی صفوں سے علیحدہ ہوں گی۔ امام کے سہو پر ان کا طریق تنبیہ مردوں سے علیحدہ ہوگا۔ وہ مردوں سے پہلے نماز سے فارغ ہو کر رخصت ہو جائیں گی۔ وہ راستے کے درمیان نہیں بلکہ دیوار کے ساتھ لگ کر چلیں گی۔
وہ گھروں سے نکلیں گی تو چہروں کو اچھی طرح سے ڈھانپ کر، گھونگھٹ ڈال کر اور بکل مار کر نکلیں گی۔ ان کا لباس نمایاں نہ ہوگا اور ان کا زیور چھن چھنائے گا نہیں۔ وہ تیز خوشبو لگا کر باہر نہ جائیں گی اور نہ مردوں کے درمیان سے گزریں گی، اور اگر غلطی سے یا ڈھٹائی سے ایسا کر گزرے تو ان کی نماز قبول نہ ہوگی اور انہیں طہارت قلب کے لیے استغفار کی ضرورت ہوگی۔ وہ کبھی بلا محرم سفر نہ کریں گی، اس لیے کہ بلا محرم سفر کرنے والی خاتون اپنے آپ کو شیطان کے چنگل میں پھنسا دینے کے لیے کھلا چھوڑ دیتی اور ہر وقت شیطان رجیم کی زد میں ہوتی ہے۔ پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمود و نمائش سے کلی اجتناب کریں، اپنے آپ کو چھپائیں، اپنی زینت کے لباس، زیور، جسم، چہرے، ہر چیز کو غیر محرم کی نظروں سے محفوظ رکھیں، غیر مردوں سے بات چیت سے اجتناب کریں، اور اگر ضرورت پیشی آ جائے تو آواز میں کچھ سختی پیدا کر لیں تاکہ مخاطب کو کسی قسم کی لگاوٹ کا وہم بھی نہ ہونے پائے اور اس کے دل میں شیطان کو گدگدانے کا موقع نہ ملے۔ چلتے پھرتے اتنی احتیاط کریں کہ زینت نمایاں اور ظاہر نہ ہو۔ ایسے باریک کپڑے سے اجتناب کریں جس سے جسم جھلکتا ہو اور جس کے پہننے سے لباس پہننے اور ستر پوشی کرنے کا مقصد پورا نہ ہوتا ہو۔ یہ وہ ساری ہدایات ہیں جو اسلامی سوسائٹی کے اندر عورت کے لیے موجود ہیں۔ یہ گویا ایک سانچہ ہے جس کے اندر اسلامی خاتون کا مجسمہ ڈھلتا ہے اور وہ محض ایک عورت سے ایک مومنہ بنتی ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر کے واضح حدود بتا دیے ہیں۔ فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ اس سے زیادہ کھولے۔ یہ کہہ کر حضور علیہ السلام نے اپنی کلائی کے نصف حصے پر ہاتھ رکھا۔ ابو داؤد۔ نیک بیوی کو حضور علیہ السلام نے دنیا کی بیش قیمت متاع قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں آدمی کا بہترین خزانہ کیا ہے؟ نیک بیوی۔ پھر اس کی نشانیاں بیان فرمائی، جب وہ اس کو دیکھے تو خوش کر دے، جب وہ کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، جب وہ باہر جائے تو اس کی غیر حاضری میں گھر، بچوں اور آبرو اور ہر چیز کی حفاظت کرے۔ غرض ایک مومنہ خاتون کے کردار کا بہترین خاکہ اسلامی سوسائٹی میں متعین، معلوم اور واضح ہے۔ وہ بیوی کی حیثیت میں سلیقہ شعار خاتون ہوتی ہے جو اپنے گھر کو دولت سے نہیں بلکہ اپنے سلیقے سے سجاتی اور ایمان سے مالا مال کرتی ہے۔ وہ مشکل میں صبر کرتی ہے اور اپنے شوہر کی صابر رفیق حیات ہوتی ہے، اور فراخی میں بھی شیخی اور تکبر سے بچ کر مالک کا شکر بجا لانے والی ہوتی ہے۔ ایک مومن بیوی کی حیثیت سے جہاں اس کے فرائض بے شمار ہیں، اس کا مقام بھی نہایت معزز ہے۔ اس کے شوہر کے لیے اپنی بیوی کو لقمہ کھلانا تک عبادت قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ اس کے صبر و شکر اور اسلامی کردار کا بدلہ ہے۔ وہ بیٹی کی حیثیت سے ایک اطاعت گزار بیٹی ہوتی ہے جو اپنے والدین سے محبت کرتی اور اپنے بہن بھائیوں سے شفقت کرتی ہے، اپنی ماں کا کام کاج میں ہاتھ بٹاتی اور اپنے باپ کی آبرو کو بچا کر رکھتی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسی بیٹی کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اس جیسی دو لڑکیوں کو پال پوس کر بڑا کرنا اور شادی کر کے آبرو کے ساتھ ان کے شوہر کے گھر پہنچا دینا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ ماں کی حیثیت سے اس کی شفقت اولاد کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اور بوجھ اٹھا اٹھا کر اولاد کو پالتی اور ان کی نگہداشت صبر و سکون کے ساتھ بلا معاوضہ کرتی ہے۔ خود گیلی جگہ سوتی اور بچوں کو خشک جگہ سلاتی ہے۔ اپنے جسم کا خون نچوڑ نچوڑ کر دودھ کی شکل میں ان کے جسم میں انڈیلتی ہے، ان کے لیے بھوک پیاس اور تکلیف برداشت کرتی ہے، اور یہ سب کچھ بے مزدوری خدمت ہے جو وہ انجام دیتی ہے۔ ایسی مومنہ ماں کی خدمت کا حضور نے بار بار حکم فرمایا ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے جنت قرار دی ہے۔ اس کا رشتہ محکم، پکا اور پائیدار ہے، موت کے سوا اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، بلکہ اس کے ساتھ رشتہ دنیا ہی میں نہیں آخرت تک نبھتا ہے۔ قرآن میں مسلمان عورت کی تصویر۔ اللہ تعالیٰ نے مومنہ خاتون کی بڑی مفصل صفاتی تصویر قرآن پاک کی سورہ احزاب میں دی ہے۔ ایک خاتون قرآن کے بتائے ہوئے ان خد و خال کو اگر اپنے سر و پام میں جذب کر لے تو ایک ایسی ہستی وجود میں آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مسلمان عورت کی حیثیت سے دنیا میں مطلوب ہے۔ قرآن میں ان کی مندرجہ ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔
مسلمات، وہ خدا کی فرما برداری کرنے والی اور اس کے غصے سے بچنے کی کوشش کرنے والی ہوتی ہے۔ دوسری صفات مومنات، وہ اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان لانے والی اور اپنے اعمال میں اس ایمان پر قائم رہنے والی ہوتی ہیں۔ تیسری صفات قانتات، وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں خدا کی طرف جھکنے والی، اس سے اپنی حاجات طلب کرنے والی اور اس پر توکل باندھنے والی ہوتی ہیں۔ نمبر 4 صادقات، وہ صاف گو، راست باز اور صادقہ ہوتی ہیں، کذب سے محفوظ اور جھوٹ سے دامن بچانے والی ہوتی ہیں۔ نمبر 5 صابرات، وہ مشکلات آنے پر راہ حق پر ثابت قدم رہنے والی اور مالک کی مرضی پر مصائب برداشت کرنے والی ہوتی ہے۔ نمبر 6 خاشعات، وہ خدا کے حضور میں پست، اس کے احکام کے تابع اور اس کی مرضی کی پابند ہوتی ہے۔ نمبر 7 متصدقات، وہ اپنے مال میں سے مسکین کا حصہ نکالنے والی، عزیز و اقربا کے حقوق ادا کرنے والی اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے والی ہوتی ہیں۔ نمبر 8 صائمات، وہ روزہ رکھنے والی اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والی ہوتی ہیں۔ نمبر 9 حافظات، وہ اپنی عصمت و آبرو کی محافظ، شرم و حیا کی پتلی اور باعفت ہوتی ہیں۔ نمبر 10 ذاکرات، وہ پہم اللہ کو یاد کرنے والی، اسی سے لو لگانے والی اور اسی پر تکیہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ نمبر 11 محسنات، وہ نیکوکار، پرہیزگار، پاک دامن اور معصوم ہوتی ہیں، انہیں بل فریب نہیں آتے، انہیں دھوکہ اور مکر نہیں آتا، وہ بھولی بھالی، صاف دل اور نیک طینت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان خاتون اپنے شوہر کی وفادار، امانت دار اور خدمت گزار ہوتی ہیں، وہ اس کے رازوں کی امین، حفاظت کرنے والی اور اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء، سورہ تحریم اور سورہ نور میں اس کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ غرض قرآن پاک میں اسلامی معاشرے کے لیے مطلوبہ مسلمان خاتون کا نقشہ اتنی عمدگی اور وضاحت سے پیش کر دیا گیا ہے کہ اس میں کسی ابہام کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ قرآن میں عورت کے 2 مثالی کردار۔ مسلمان عورت کی مطلوبہ صفات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن نے 2 مثالی کردار بھی پیش کیے ہیں۔ ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا کردار ہے، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کا کردار ہے۔ ایک خاتون اپنے وقت کے ظالم، جابر، قاہر اور متکبر ترین بادشاہ کے محل میں ہے۔ ظلم، جبر، قہر اور کبر کی پیروی کے لیے تو اس کے پاس بے شمار سامان، اسباب اور امکانات ہیں، بلکہ ہر قسم کے مواقع دست بدستہ سامنے موجود ہیں۔ دوسری طرف اللہ سے تعلق جوڑنے، اس کی معرفت حاصل کرنے، اسی کا کلمہ دل میں جاگزیں کرنے اور اسی کی بندی بن کر رہنے کا وہاں کوئی موقع نہیں ہے۔ ایک جابر و قاہر انسان اپنے خدائی کا ڈنکا بجا رہا ہے اور اسی کے محل میں اسی کے حکم کے ماتحت رہتے ہوئے ایک خاتون اسلام قبول کرتی ہیں، اس کا اظہار کرتی، اس کے لیے مشکلات و مصائب برداشت کرتی اور اس پر عمر بھر قائم رہتی ہیں۔ بادشاہ اس کی جان چھین سکتا ہے لیکن کسی بڑے سے بڑے ظلم جبر کی مدد سے بھی اس کا ایمان نہیں چھین سکتا۔ اس کا ایمان بادشاہ کے سارے لاؤ لشکر سے زیادہ قوی، مضبوط اور طاقتور ہے۔ نہ اس کو طاقت کی پرواہ ہے، نہ روپے کی، نہ اقتدار کی، نہ محل کی، نہ آرام و راحت کی اور نہ قہر و جبر کی۔ اسے صرف اپنے مالک، آقا اور خالق کی پرواہ ہے، چنانچہ وہ صرف اسی کی بندی ہے اور اس کے باغیوں کے محلات میں محبوس رہ کر بھی ان سب سے باغی ہے۔ بدترین شوہر بھی اس کی عاقبت کو بگاڑ نہیں سکتا، وہ دنیا ہی میں اپنی جنت کا محل دیکھ لیتی ہیں۔ دوسری خاتون حضرت مریم علیہ السلام ایک ظالم، جابر، فاسق اور ناخدا ترس قوم کے درمیان رہتی ہیں، جو اپنی ہی بہو بیٹیوں پر ہاتھ اٹھاتی اور ان کی عصمت و عفت کو مشتبہ قرار دیتی ہے۔ ایسے ماحول میں بھی وہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرتی اور راہ حق پر مستقیم چلی جاتی ہیں۔ وہ نہ ان کے الزامات کی پرواہ کرتی، نہ ان کے طعنوں کو خاطر میں لاتی اور نہ ان کی سختیوں کے آگے جھکتی ہیں۔ وہ خاموشی، صبر اور عزیمت سے صرف اپنے مالک کے سامنے ہی جھکتی ہے، اسی سے حفاظت، مدد اور رحم کی طلبگار ہے اور بالآخر وہ ایک عظیم الشان نبی کو پرورش کرتی ہیں۔ قرآن میں عورت کے 2 برے کردار۔
قرآن نے اسی طرح عورت کے دو برے کرداروں کا بھی تذکرہ کیا ہے جن سے مسلمان عورت کو بچانا اور محفوظ رکھنا مطلوب ہے۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ ان دونوں کو اپنے وقت کے بہترین انسان اپنے گھر کے اندر میسر آتے ہیں۔ ان کی پاکیزہ تعلیمات سے شب و روز دوسرے استفادہ کرتے اور اپنے اخلاق و اعمال درست کرتے ہیں۔ وہ ان کا بہترین کردار اور اخلاق اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور ان کی اثر انگیزی کو جانتی ہیں، ان کی پاکیزہ تعلیمات کو سنتی ہیں، لیکن ان کے دلوں پر ایسی مہر لگی ہے اور وہ ایسی بدقسمت، سخت دل اور کچ فہم ہیں کہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ وہ شب و روز دیکھتی ہیں کہ دوسروں کے اخلاق ان کے شوہروں کی تعلیمات سے سدھر جاتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کی آنکھوں میں بصارت نہیں ہے، ان کے کانوں میں سماعت نہیں ہے، ان کی دماغ میں فہم نہیں ہے، اور وہ بالکل بھیڑ بکری کسی کیفیت سے اس ماحول میں رہتی ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ ظالموں اور خدا کے باغیوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ وہ شوہر کا حق کے وفاداری ادا نہیں کرتی، وہ حق سے روگردانی کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے بہترین شوہروں کی بیویاں ہونے کے باوجود عذاب کی مستحق قرار دی جاتی ہیں۔ قرآن کے اندر عورت کی دو بھلے اور دو برے کردار نمونے بتاتے ہیں کہ کس طرح خدا کی رضامندی تنہا اپنی کوشش اور ایمان سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ کسی کے لیے فخر اور بڑائی بلکہ مغفرت کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے نیک انسان کی بیوی ہے، اور نہ کسی کے لیے لازمی عتاب کی بات ہے کہ وہ کسی برے انسان سے وابستہ ہے۔ اصل چیز اس کے اپنی اعمال و کردار اور اخلاق ہیں، جن کے ترازو میں اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ تلنا ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنی پھوپھی صفیہ کو مخاطب کر کے فرما دیا تھا کہ اپنی آخرت کی فکر کر لے، یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ نبی کی بیٹی اور پھوپھی ہیں۔ آخرت کی جواب دہی سے اپنے ذاتی اعمال کے سوا کوئی شے بچانے والی نہیں ہے۔ البتہ مرد اور عورت دونوں باہمی ایک دوسرے پر اثر انداز ضرور ہوتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، سورۃ البقرہ۔ اور نیکی اور اگر پختہ سلجھی بھی اور گہری جڑیں رکھتی ہو تو لازماً اثر انداز ہو کر رہتی ہے، اور عورت کے لیے تو اثر انداز ہونے کے مواقع مرد سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ گھر کی فضا پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جس قسم کی فضا گھر میں وہ بنائے گی وہی فضا گھر کے افراد پر اثر ڈالے گی اور ان کے روزمرہ کے کاموں کو متاثر کرے گی۔ ویسے بھی گھروں میں ہونے والی نیکی کی باتوں کو پھیلانے کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کا چرچا کرو۔ مغربی تہذیب میں عورت کے تلخ تجربات۔ دنیا کی وہ عورتیں جو اپنی فطرت کی حدود کو پھاند جانے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہی ہیں، ان میں تہذیب مغرب کی بیٹی کا تذکرہ، اس کا حشر اور انجام اختصار سے بیان کر دینا کافی ہے، تاکہ آپ جان سکیں کہ اسلام کی بتائی ہوئی شاہراہ سے ہٹ کر جو اپنے نفس سے ہدایت حاصل کرتا ہے وہ دنیا میں مادی اور سائنسی ترقی کے باوجود کتنی تلخی، کتنی مصیبت اور کتنی عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ تہذیب مغرب نے یورپ میں اور جہاں جہاں اس کے اثرات پہنچ چکے ہیں، ہر جگہ عورت کو اس کے دائرہ کار سے نکال کر مردوں کے دائرہ کار میں لا کر ڈال دیا ہے۔ اسے لانے کے لیے بڑے بڑے خوشنما اور دلاویز نعرے لگائے گئے، اسے آمادہ کرنے کے لیے ترغیبات دی گئیں۔ آزادی، مساوات، ترقی پسند، معاشی استقلال اور روشن خیالی کے نام پر اسے اس کے اصل میدان سے نکال کر مردوں کے میدان میں لا کھڑا کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری عزت اور وقار اس سے چھن گیا۔ اس کے نتائج ہولناک ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس میدان میں عورت منفرد تھی اس کے مد مقابل کوئی نہ تھا، جہاں کی وہ مختار مطلق تھی، جہاں وہ سیاہ و سفید کی مالک تھی، جس کے لیے اس کی فطری صلاحیتیں موزون تری تھیں، اس کی ذہنی کیفیت، اس کی جسمانی ساخت، اس کی صحت، اس کی قوت جس طرز کے میدان کار کی متقاضی تھی وہاں سے اسے نکال لیا گیا۔ چنانچہ اپنا فطری دائرہ کار چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کی ایک میدان میں مالکانہ اور ماہرانہ حیثیت ختم ہو گئی۔ وہ اپنے باوقار مقام سے گر گئی، جس کے نتیجے میں گھر اجڑ گئے اور بچے شفقت مادری سے محروم ہو گئے۔ پھر جس میدان میں اسے لایا گیا وہاں اس کے مقابلے میں ایک قبیح حریف یعنی مرد موجود تھا، جو جسمانی ساخت، صحت، محنت و مشقت میں اس سے بہت فائق تر تھا۔ ایک میدان معاش میں آ کر جب دونوں کا مقابلہ ہوا تو لازماً عورت
فروتر ثابت ہوئی اور مرد کو لازماً فوقیت حاصل رہی۔ ساتھ ہی مردوں کے کھلے میدان مسابقت میں آ کر گھروں کی حفاظت اور مخصوص ماحول کی پناہ سے بھی محروم ہو گئی۔ کھلے میدان میں اس پر چاروں طرف سے بھوکے بھیڑیوں کی طرح نفسانی حملے ہونے لگے، جس کی وجہ سے اس کی عزت و آبرو بھی خطرے میں پڑ گئی۔ پھر اس پر دوہری ڈیوٹیاں ڈال دی گئیں۔ فطرت کی طرف سے لازمی عائد کردہ فرائض تو اسے بہرحال ادا کرنے ہی پڑے۔ میدان معاش میں اپنے روٹی کا بندوبست بھی اسی کے ذمہ ہو گیا، چونکہ اس کے لیے باعزت طور پر کارخانوں، ملوں، کھیتوں، کانوں اور فیکٹریوں میں کام کرنا مشکل تھا۔ اس کی صحت اس کی متمحل نہ تھی، اس لیے مجبوراً اسے مردوں کو خوش کر کے روٹی کمانے کے لیے رقص گاہوں، کلب گھروں، تھیٹروں، سینماؤں، فلموں اور ثقافتی اداروں کی طرف ہی زیادہ رجوع کرنا پڑا، تاکہ جس کی اصل متاع نسائیت ہے اسی کی نمائش کر کے وہ روٹی کما سکے۔ یہ وہ دردناک انجام ہے جس سے تہذیب مغرب کی بیٹی دو چار ہے۔ اس حماقت کا نتیجہ ظاہر ہے۔ مغرب کا سارا خاندانی نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ ان کے گھروں کا سکون رخصت ہو گیا ہے۔ ہوٹلوں میں کھانا، سینماؤں اور پارکوں میں تفریح کرنا، ہسپتالوں میں بیمار پڑنا اور مرنا، اور کسی رفاہی ادارے کی مدد سے کسی قبرستان میں جا کر دفن ہو جانا، یہ وہ عام زندگی ہے جس کی سطح پر تہذیب مغرب نے لا کر عورت کو ڈال دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خاندانی نظام کی برہمی کے ساتھ وہ سارے رشتے بھی بے معنی ہو گئے جن رشتوں کے محبوب سہارے سے انسان کو اپنے دکھوں میں ساتھی اور سکھوں میں رفیق مل جاتے ہیں، جو بے ضرر غمخوار اور بے غرض دوست ہوتے ہیں۔ خاندانی نظام کے ختم ہوتے ان رشتوں کی محبت اور رفاقت سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے، اور پھر تن تنہا خود غرض افراد معاشرہ کے درمیان حریفانہ کشمکش حیات میں مصروف نظر آتا ہے۔ مغرب کی اس معاشرتی تباہ کاری کے نتیجے میں شرم و لحاظ، ہمدردی، محبت، ادب، رفاقت، غم گساری، دستگیری، شفقت، ان سب اخلاقی قدروں کو زبردست نقصان پہنچا اور آدمی انسانیت کے مقام سے کافی نیچے گر گیا۔ خاندانی نظام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور یہ بہت سے اخلاقی قدروں کا از خود محافظ ہے۔ چنانچہ جن جن ملکوں میں مغربی تہذیب کے زیر اثر خاندانی نظام کو درہم برہم کیا گیا ہے، وہاں انسانی نسلیں سخت مشکلات میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ بچے گھروں کی پر محبت فضا سے محروم ہو گئے اور اسپتالوں میں پیدا کردہ اور نرسنگ ہوم میں پرورش پا کر دنیا کی مشقت اور جد و جہد میں بے یار و مددگار ڈال دیے جاتے ہیں، جہاں ان کے اندر سے انسانی صفات کم سے کم ہوتی جاتی ہیں۔ وہ ذرا بڑے ہوتے ہیں تو آوارہ جانوروں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں پھرتے اور جرائم کرتے ہیں، جن کی وجہ سے بچوں کے جرائم میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کسی مہم کے موقع پر فوج میں بھرتی ہوتے ہیں تو غیر ملکوں میں جا کر بھیڑیوں کی طرح طوائفوں کے اڈوں پر گرتے ہیں۔ عورت مرد کے تعلقات کا تقدس ختم ہو گیا ہے اور یہ محض خالص کاروباری تعلق بن کر رہ گیا ہے۔ روس میں جب اس بے خانمہ زندگی کا تجربہ کیا گیا تو چند سالوں کے اندر ایسے بچوں کی تعداد 70 لاکھ تک پہنچ گئی جو جرائم کرتے تھے، چوری، زنا، ڈاکہ، جو ہر قسم کی بد اخلاقی کے مرتکب ہوتے تھے، حکومت کے لیے درد سر بن گئے اور ان کا کوئی والی وارث نہ تھا۔ مغربی تہذیب میں دوسرا خطرناک رجحان نسل کشی کا پیدا ہو جانا ہے، یعنی برتھ کنٹرول۔ چونکہ خاندان سے آزاد زندگی بچوں کے بوجھ اور پرورش و پرداخت کی متمحل نہیں ہو سکتی، اس لیے بچوں سے بچنے کی تدابیر میں برتھ کنٹرول سب سے زیادہ کارگر حربہ سمجھا جاتا ہے، اور جائز اور ناجائز دونوں قسم کے بچے اس کی زد میں آ جاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں بچوں کو رحم مادر میں ہی نہایت بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ مغربی تہذیب میں تیسرا خطرناک رجحان طلاقوں کا ہوتا ہے۔ خاندانی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی وہ سارے رشتے جن کا لحاظ آدمی کو پابندی اور شرم و حیا سکھاتا ہے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی درندگی اور حیوانیت ابھر آتی ہے۔ جب اخلاقی ضابطے ہی موجود نہ ہوں تو پھر مردوں اور عورتوں کی کثیر تعداد زواقین اور زواقات میں تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ طلاقوں کی بھرمار ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے نتیجے میں یہ مقدس رشتہ ٹوٹتا رہتا ہے۔ طلاقوں کے مقدمات کے لیے علیحدہ عدالتیں قائم کرنی پڑتی ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے میں زبردست انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی مغربی تہذیب کے اثرات کے زیر اثر طلاقوں کا رواج پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یورپ کے مفکرین بھی اب خاندانی زندگی کے انتشار کے بعد
سخت تشویش اور فکر مندی میں مبتلا ہیں۔ ان میں بعض مفکرین تو صاف صاف کہنے لگے ہیں کہ ہمارے خاندانی نظام کی تباہی بالآخر ہمارے ملک و قوم کی تباہی پر منتج ہوگی۔ غرض جس ملک اور قوم کے حالات کا جائزہ لینا ہو وہاں کی گھریلو زندگی کو دیکھ لینا بہت کافی ہے۔ جو حالت گھر کی ہوگی بس وہی حالت ملک کی ہوگی۔ اگر گھروں میں اسراف اور قرض چل رہا ہوگا تو ملک بھی قرضوں سے دبتا چلا جائے گا۔ اگر اوسط درجے کے گھر میں میاں بیوی باہمی وفادارانہ زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں تو جان لینا چاہیے کہ ملک بھی بیرونی ممالک کے ساتھ معاہدات میں مخلص اور وفادار ثابت نہ ہوگا۔ اگر گھروں کے اندر پیدائش کو روکا جا رہا ہے اور برتھ کنٹرول کے ذریعے نسل کشی ہو رہی ہے تو قوم بھی لازماً قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے کھڑی فصلوں کو تباہ کرتی اور بلیک مارکیٹ کے ذریعے قیمتوں کو چڑھائے رکھتی ہوگی۔ اگر متوسط گھر کے میاں بیوی خود غرضی سے کام لے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے مفاد اور احساسات کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر اس ملک کے صنعت کار اور مزدور بھی آپس میں انصاف نہ کر سکیں گے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ کر غیروں سے آنکھیں لڑائیں گے تو اس قوم کے اندر بیرونی فلسفے اور نظریے ہائے حیات بھی گھس آئیں گے اور ان میں غلامانہ ذہنیت پرورش پا کر رہے گی۔ اگر وہ خدا سے بے نیاز ہیں تو ملک میں ملحدانہ نظام قائم ہو کر رہے گا۔ جو افراد اپنی گھریلو زندگی میں ایک دوسرے کے وفادار نہ ہو سکے وہ ملکی معاملات میں غداری کرنے سے کیسے باز رہیں گے؟ جو لوگ گھروں میں باہمی ایک دوسرے کے لیے اثار کرنا نہ سیکھیں گے وہ ملک و قوم کے مصائب کے لمحات میں کس طرح مشقت اور قربانی برداشت کر سکیں گے اور قوم کو لوٹنے سے کیسے باز رہیں گے؟ گھریلو زندگی کسی قوم کی زندگی کا صحیح پیمانہ ہے۔ گھر اگر انتشار میں مبتلا ہوگا تو ہو سکتا ہے کوئی قوم مشینوں کے بل پر کچھ دنوں تک مصنوعی تنفس قائم رکھے لیکن بالآخر وہ اپنے دردناک انجام سے ضرور دوچار ہوگی۔ غرض مغربی تہذیب کی یہی فتوحات ہیں کہ جہاں جہاں اس کا سبز قدم پہنچا ہے اس نے سب سے پہلے گھروں کا سکون برباد کیا، بستے گھروں کو اجاڑا، محبت کرنے والے میاں بیوی کے درمیان بدعہدی اور بے وفائی پیدا کی، بد اخلاقی کو وبا کی طرح سارے معاشرے میں پھیلا دیا، افراد کے اندر سے ضبط نفس، صبر اور بلند نظری کے فضائل چھین لیے، خواہشات نفس کی بندگی کو روزانہ کا معمول بنا دیا اور طلاقوں کی بھرمار سے زواقین اور زواقات کا عظیم گروہ تیار کر دیا۔ پھر اس گھریلو عائلی زندگی کی اکھاڑ پچاڑ میں نئے بے اخلاق ادب نے ہر جگہ خاص کردار ادا کیا ہے۔ اس کی مدد سے اقدار کو بدلا گیا اور اخلاق کو تباہ کرنے کے لیے حیوانی فلسفوں کو پھیلایا گیا۔ ضبط ولادت کی تحریکیں چلیں، امراض خبیثہ کی کثرت ہوئی، بدکاری روزمرہ کا معمول بن گئی اور بدکاروں کے لیے سوسائٹی میں کوئی رکاوٹ نہ رہی بلکہ اسے وسیع النظری، فیشن، ترقی پسندی اور جدیدیت قرار دیا جانے لگا۔ اس کے نتیجے میں قوموں کے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار کے پاؤں کھڑ گئے، گھریلو انتشار کی وجہ سے خودکشیوں کی وارداتیں بڑھ گئیں۔ غرض جہاں جہاں اس تہذیب کے اثرات پہنچے اس نے قوموں کے مزاج اور اخلاق کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ ہمارے معاشرے میں مغربی تہذیب کی درآمد۔ ہماری بدقسمتی سے ہمارے ارباب اختیار اول روز سے ہی انگریز کے وفادار شاگرد رہے ہیں۔ وہ اپنے استاد کی ساری برائیوں کے حامل اور اس کی ساری خوبیوں سے ہمیشہ تہی دامن رہے۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہے کہ مغرب کی فرسودہ اور جاہلی معاشرت کو جوں کا توں کچھ مزید مفاسد کے ساتھ اپنے ملک میں درآمد کر کے ہر طرف اسے نافذ کر دیں۔ چونکہ ان کے فہم میں بلند نے ان کی سائنسی ترقی کو نہیں بلکہ ان کی لہو لعب کی معاشرت کو ہی ترقی کا زینہ قرار دے لیا ہے۔ فرنگی کو اپنے 150 سالہ دور میں کبھی اتنی جرأت نہ ہوئی تھی کہ اس ملک کے باشندوں کی معاشرت میں براہ راست دخل دے، اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک نہایت نازک مسئلہ تھا جو لوگوں کی غیرت و حمیت کو بھڑکا دینے والا تھا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے کالے انگریزوں نے چونکہ اپنے آقاؤں سے ترقی کی علامت صرف بے حیا معاشرت ہی سیکھی تھی جس میں اختلاط مرد و زن، قمار بازی، شراب خوری، فسق و فجور اور رشوت و خیانت سب کچھ موجود تھا، اس لیے اپنی ساری قوم کو ترقی کا ہمیشہ یہی درس دیتے رہے۔ آزاد مسلمان قوموں کو اسلام سے ہٹا کر غیر اسلام میں ملوث کرنے کے جو کارنامے
مسلمانوں کے اپنے رہنما سر انجام دیتے رہے ہیں، وہ باہر کا کوئی غیر مسلم کیسے انجام دے سکتا تھا؟ چنانچہ مسلم معاشروں میں ہر جگہ مخلوط تعلیم میں اضافہ کیا گیا، جس کے نتائج بد سے یورپ اور روس تک کے مفکرین آگاہ ہو کر بچنے کی فکر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہر دور میں ہر جگہ ناچ رنگ کی محفلیں کثرت سے منعقد کرائیں۔ ملک کے اندر مینا بازاروں اور دیگر ثقافتی سرگرمیوں کے ذریعے بے حیائی کو عام کیا۔ باہر کے ملکوں سے نچنیوں کے طائفے درآمد کیے اور ہر جگہ دنیا بھر کو باور کرانے کی کوشش کی کہ ہمارا اسلامی کلچر اور ثقافت رقص و سرور اور گانے بجانے پر ہی مبنی ہے، اور مسلمان کی حیثیت سے ان کی دوسری قوموں سے کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے۔ ہر ملک میں آرٹ کونسلوں کے نام سے ناچ رنگ کے ادارے قائم کیے، جن کے سرپرست سرکاری حکام تک بن گئے، اور اسلامی تعلیمات کے فروغ پر کچھ صرف کرنے کی بجائے بھاری رقوم آرٹ کونسلوں جیسی اسلامی تہذیب کے منافی اداروں پر صرف کی جاتی رہیں۔ معصوم لڑکیوں تک کو ہر جگہ ناچ گانے کی تعلیم دی جانے لگی، اور موقع بے موقع ڈراموں کے ذریعے سے لڑکیوں کو ایسے کاموں کی ترغیب اور تعلیم دی گئی جو حیا سوز اور اخلاق سوز تھے۔ انتہا یہ کہ جا بجا تعلیم کے نصاب کو بھی اس طرز کا مرتب کیا گیا جس میں گانے بجانے اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے گنجائش رکھی گئی، تاکہ اگر موقع مل جائے اور قوم ان سرگرمیوں کو برداشت کرے تو پھر آہستہ آہستہ اسے اس ڈھب پر لے آیا جائے کہ پوری قوم کو اپنے رنگ میں رنگ کر پوری طرح شرم و حیا اور اخلاق و آداب اور اسلامی جذبات و حسیات اور تہذیب سے عاری کر دیا جائے۔ ان سرگرمیوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے معاشرے میں ہر جگہ غنڈہ گردی بڑھ گئی، طلاقیں بڑھ گئیں، بد اخلاقی، اغوا اور فحش کاری کے واقعات بڑھ گئے، اور محسوس ہونے لگا کہ مسلمانوں کے بڑے لوگوں نے حکومت کی قوت، دولت اور اثر و رسوخ کو جن کاموں پر مسلسل صرف کیا تھا، اب اس کے نتائج بد برآں ہونے لگے تھے۔ ارباب اختیار کی خدا اور رسول سے اس باغیانہ سرگرمیوں کے سیاسی وجوہ بھی ہیں اور اخلاقی بھی ہیں۔ ان کی اخلاقی وجہ یہ ہے کہ جس اخلاق کے وہ خود ہیں، اسی اخلاق میں اگر پوری قوم کو بھی رنگ دیا جائے تو بھی کسی کو ان پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہوگی۔ ان کی حیثیت اس دم کٹی لومڑی کی سی ہے جو انگریزوں کی چاکری میں اخلاقی دم کٹوا آئی تھی، اب ساری قوم کو دم کے نقصانات پر واز سنا رہی ہے اور اس کے در پر ہے۔ سیاسی وجہ یہ ہے کہ جب ایک فاسقانہ رنگ میں سب لوگ رنگ جائیں گے تو قوم کو اسلامی نظام کا جو بار بار عشق سوار ہوتا رہتا ہے اس کا توڑ بھی ہو جائے گا، اور قوم اسلامی نظام کے تصور کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر اور عمر رضوان اللہ علیہ کو جو اپنے سامنے مثالی نمونے کے طور پر رکھتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس طرح ان کے تخت اقتدار کے پائے زیادہ مضبوط اور پائیدار ہو جائیں گے۔ مسلمان خواتین کی مثالی عظمت۔ مسلمانوں کے بیشتر معاشرے میں اس صورتحال سے دوچار ہیں، اور ان معاشروں میں مسلمان خواتین بھی انہی حالات سے دوچار ہیں۔ اب جو خواتین ان حالات کی ابتری کا حقیقی احساس رکھتی ہیں اور ان کی اصلاح کا جذبہ اور داعیہ رکھتی ہیں، ان کے سامنے کرنے کے کام کا ایک ہمالہ موجود ہے۔ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری اسی میں سمجھتی ہیں کہ خدا کی راہ کا کام کریں۔ ان کے لیے یہ انوکھا کام نہیں ہے۔ ان سے پہلے بھی اسلام کی خادم اللہ کی بندیوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جو خواتین کی تاریخ کا سنہری باب اور آخرت کی ان کی بہترین متاع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے واپس آ کر اضطراب کی حالت میں لرزتے ہوئے اپنا واقعہ بیان فرمایا تھا۔ خدیجہ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ انہیں اپنے بارے میں بڑی تشویش تھی، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر کاہے کا؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقربا پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے، بیواؤں یتیموں کی دستگیری کرتے، مہمان نوازی فرماتے اور مصیبت زدوں سے ہمدردی فرماتے ہیں۔ خدا آپ کو کبھی ضائع نہ فرمائے گا۔ یہ امت کی ماں نے حوصلے کی بات کہی تھی۔ یہ وہ آواز تھی جس نے بعثت کا عظیم تر بوجھ پڑنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کی تھی اور انہیں تسلی دی، تشفی دی اور مالک الملک کی پشت پناہی کی یاد دلا کر انہیں سب سے بڑی قوت کا سہارا دیا۔
یہ ہم سب مومنین کی محترم و مکرمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ ان کا یہ احسان کہ انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے انسان کو دنیا کا سب سے بڑا کام سر انجام دینے میں مدد کی، ان سے تعاون کیا، ان کی ہمت بنائی، ان سے رفاقت کی، ان کا ساتھ دیا اور اپنا سب کچھ دین کی راہ میں لٹا دیا، جنہوں نے بنی نوع انسان کے آخری ہادی برحق کو تسلی و تشفی دی۔ یہ ان کا امت مسلمہ ہم مسلمانوں پر بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں پر وہ احسان ہے جو کبھی اتارا نہیں جا سکتا۔ یہ فخر ایک خاتون کو ہی حاصل ہوا۔ ہم، ہمارے آباء و اجداد، ہماری نسلیں بھی ان کی ممنونیت کے بوجھ سے لدے ہوئے جائیں گے اور کبھی اس احسان کا حق ادا نہ کر سکیں گے۔ پھر جب تبلیغ کا فریضہ ادا کیا جانے لگا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک خاتون ہی تھی جو سب سے پہلے نبی پر ایمان لائی۔ نئی تحریک جو اٹھ رہی تھی، نیا دین جو برپا ہو رہا تھا، نیا تصور زندگی جو ابھر رہا تھا، اس کی رفاقت کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے، اس کی کارکن بننے کے لیے، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھنے کا ایک فخر ایک خاتون ہی کو حاصل ہوا۔ پھر جیسے جیسے اسلام کی دعوت پھیلتی گئی، وہ اپنا اثاثہ، اپنی صلاحیت، اپنی قوت و ہمت اور اپنا اثر و رسوخ اسے پھیلانے کے لیے اور داعی اسلام کے لیے سکینت و محبت فراہم کرنے کے لیے صرف کرتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد فرمایا کرتے تھے۔ جیسے جیسے دعوت پھیلی، مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت بھی ایک خاتون نے ہی پیش کی۔ ابو جہل کے نیزے نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب سے پہلے ان کے مالک کی راہ میں شہید کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کی سعادت بھی ایک خاتون کو ہی حاصل ہوئی، جنہوں نے خون سے لہو لہان ہونے اور اسلام کے لیے سخت ترین مار کھانے کے باوجود بلند آواز سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ عمر، جو چاہے کرو، اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ یہی وہ تاریخی جملہ ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے تاریکیوں کے بادل چیر کر آفتاب حقیقت کو بے نقاب اور روشن کر دیا تھا۔ پھر وہ بھی ایک خاتون ہی تھی، اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایک انقلابی ہمت و شجاعت کے ساتھ 3 دن تک غار سور میں حضور علیہ السلام تک کھانا پہنچایا، جبکہ قریش بھوکے بھیڑیوں کی طرح آپ علیہ السلام کے در پہ تھے اور سرخ اونٹوں کے انعام کے لالچ میں دشت و بیاباں کے اندر تلاش میں سرگرداں تھے، جنہوں نے ابو جہل جسے تند خو آدمی کی پرسش پر صاف جواب دے دیا اور ایک سخت تمانچہ برداشت کیا تھا۔ پھر وہ بھی ایک خاتون ہی تھی جنہوں نے معرکہ احد میں بیش بہا خدمات انجام دی، زخمیوں کو پانی پلاتی پھرتی تھی اور خطرناک ترین حالات میں بھی مشکلات کا مقابلہ کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائیوں اور شوہر کی مسخ شدہ لاشیں دیکھی لیکن زبان سے اف تک نہیں کی۔ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی طالب تھیں۔ مسلمانوں کی معاشرت کا بیشتر حصہ خواتین کی معرفت تیار اور مرتب ہوا۔ انہوں نے کئی ہزار احادیث کی روایت کی اور اپنے علم کی قوت سے دین اسلام کی بیش بہا خدمات سر انجام دی۔ ہماری محترم ماؤں اور بہنوں کی یہ وہ درخشاں کہانی ہے جو تاریخ کے صفحات پر نقش ہے، جس کی موجودگی اس بات کی ضامن ہے کہ مسلمان خاتون اپنی آخرت بنانے میں مردوں سے کبھی پیچھے نہیں رہیں، نہ اس نے کبھی مردوں کا ضمیمہ بن کر اپنا دین ان کے حوالے کیا، نہ انہوں نے کبھی اس بات کو کافی سمجھا ہے کہ جو طریق سوسائٹی کا ہو وہی طریق ہمارا بھی ہو، بلکہ انہوں نے شعور حاصل کیا اور پھر اپنے شعور کے مطابق اپنے مقصد زندگی کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی۔ اسلامی انقلاب کی تدابیر اور خواتین۔ آج جبکہ ہمارے معاشرے میں غیر اسلامی تہذیب و معاشرت اور غیر اسلامی خیالات و اعمال کا ایک سیلاب امڑا چلا آ رہا ہے، حکومت کی قوت اور ہماری جاہلیت پسند بہنوں کی مدد سے مغربی تہذیب کا لاؤ لشکر ہمارے درمیان ڈیرے ڈالے ہوئے ہے، تو آخر ہماری خواتین کا، میری ماؤں اور بہنوں کا کیا فرض ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سوال ہے جو ان کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی کی پوری قوت سے اس سیلاب کا راستہ روکیں، اس کے سامنے بند باندھیں اور اپنے گھروں کو اس سے بچائیں۔
اپنی اولادوں کو اس میں غرق ہونے سے محفوظ رکھیں، اپنے مردوں کو اس کی طرف مائل ہونے سے روکیں، اور شیطان جو اپنے لاؤ لشکروں کے ساتھ اس سرزمین پر چلا آ رہا ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، ایسا مقابلہ جو موت یا مکمل فتح پر منتج ہو۔ اب تک ہماری تہذیب اور گھریلو ماحول میں تھوڑے بہت جو اسلامی یا نیم اسلامی اثرات محفوظ ہیں، اسے کلی طور پر جاہلی اور غیر اسلامی ہونے سے خواتین نے ہی بچایا ہے۔ ہمارے سابق فرنگی آقا کو براہ راست ہماری معاشرت پر حملہ کرنے کی ہمت نہ تھی، اس لیے وہ ہمارا اتنا بڑا خطرناک معاشرتی دشمن ثابت نہ ہوا تھا جتنے خطرناک ہماری اپنے ہی وطنی بھائی ثابت ہوئے ہیں، جو ان کے اب تک قائم مقامی اور ایجنٹی کرتے چلے آتے ہیں۔ ان کے گھر کے بھیدوں سے گھروں کی اخلاقی حالت کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل فریضہ ہے۔ خواتین مسلمانوں کے گھر کے اس آخری قلعے کی قلعے دار ہیں، وہ اس کے دروازے کھول دیں گی تو اس کے مفتوح ہونے میں کوئی شبہ نہ رہ جائے گا۔ خواتین ہی خدا نخواستہ اگر چور دروازوں سے مغربی تہذیب کو گھروں میں درآمد کر لائیں تو مرد بے بس ہو کر رہ جائیں گے۔ خواتین ہی خدا نخواستہ دشمن تہذیب سے مرغوب ہو گئیں تو باہر سے کوئی مدافعت نہ ہو سکے گی۔ یہ مسلم خواتین کا فرض ہے کہ وہ اپنے عائلی قلعے کے دروازے پوری قوت سے اس ظالم ایمان دشمن مغربی تہذیب و اخلاق پر بند رکھیں۔ اگر اس میں کامیاب ہو گئیں تو مرد پوری مردانگی اور جانبازی سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس مورچے پر خواتین کی پشت پناہی نہ ہوئی تو مرد کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ ہماری قوم کی اسلام پسند مرد اسلام کی خاطر ایک مسلسل جنگ لڑتے چلے آ رہے ہیں، ایک شدید جانگسل کشمکش سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اس جنگ کا سارا سیاسی محاذ ان کے سامنے ہے، اس پر وہ خواتین کو تکلیف نہ دیں گے، لیکن جس طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسری محترم خواتین معرکہ کے عین گھمسان میں بھی زخمیوں کو اٹھانے، پانی پلانے اور خیموں کی حفاظت کرنے میں پیش رہتی تھی، اب بھی خواتین اس سیاسی اور انقلابی جنگ میں اسلام کے خادموں کا سہارا بنی۔ چنانچہ اسی سلسلے میں چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ فہم حاصل کرنا ضروری ہے کہ آپ کس کے خلاف اور کس کی حمایت میں جنگ کر رہی ہیں۔ اسلام کیا ہے جس سے آپ کو محبت، عقیدت اور جانبازی کا دعویٰ ہے؟ باطل کیا ہے جس سے آپ کو نفرت، دشمنی اور عداوت ہے؟ یعنی دین کا ضروری فہم حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر آپ اپنے لیے سمت سفر متعین نہیں کر سکتی، اپنے ہتھیار کا ہدف مقرر نہیں کر سکتی۔ اس کے بغیر تو آپ یہ بھی نہیں جان سکتی کہ خدا اور رسول کا آپ سے کیا مطالبہ ہے، آخرت میں آپ سے کیا سوال ہونا ہے، آپ کو کس قسم کی تیاری کرنی ہے۔ اس لیے دین کا فہم حاصل کیجئے، کم سے کم اتنا فہم جس سے آپ میں اچھائی، برائی، نیکی، بدی، امر و نہی کی شناخت اور امتیاز پیدا ہو جائے۔ ایک انتہائی ضروری اور پہلا مرحلہ ہے جس کے بغیر آپ 4 قدم بھی نہیں چل سکتی، اور اگر چل پڑیں تو غلط سمت پر چل پڑنے کا پورا امکان ہے۔ تبلیغ دین کے اس کام میں دین کا فہم نہایت ضروری ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ خواتین اپنے ان مردوں کے ساتھ رفاقت کا حق ادا کریں جو حق و باطل کی اس کشمکش میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں، چھائے ہوئے ہیں۔ غالب نظام زندگی کے خلاف کشمکش کرنا ایک کٹھن کام ہے۔ ایسے شخص کو کانٹوں کے بستر پر سونا ہوتا ہے۔ غلط نظام اس کو چاروں طرف سے بھینچ کر کچل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ رشتہ داروں کی پشت پناہی، احباب کی دوستیاں اور رزق کی فراخی، ان سب سے اسے محروم ہونا پڑتا ہے۔ اس صورت میں اگر خواتین بھی اپنے گھروں میں ان کے لیے سکون کی فضا فراہم نہ کریں تو یہ ان کے لیے بڑا دشوار مرحلہ ہوگا۔ اس لیے ایسے مردوں کی رفاقت پر خدا کا شکر ادا کریں اور برے بھلے وقت میں ان کا ساتھ دیں، اور اپنے ناحق پرست اور حق و باطل کی کشمکش سے بے نیاز مردوں کو مسلسل ترغیب کے ذریعے کرنے کے اس اہم کام پر ابھاریں۔ مسلسل ترغیب سے خواتین اپنے مردوں سے ہر کام کرا لیتی ہیں، اور اس کا ان کو خوب تجربہ ہے کہ اس میں وہ کبھی ناکام نہیں رہتی۔ تو پھر چھوٹے چھوٹے غیر ضروری ذاتی کام جب ترغیب سے ہو سکتے ہیں تو خدا اور رسول کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی اطاعت کا حق ادا کرنے کی ترغیب کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس ترغیب و تبلیغ سے ان کے گھروں میں خواتین کا وقار پیدا ہوگا جو بہت سی معاشی و معاشرتی مشکلات اور گتھیوں کو سلجھائے گا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ خواتین اپنے گھر میں اگنے والی انسانی فصل کو کیڑوں مکوڑوں سے بچا کر
اچھی طرح پرورش کریں تاکہ اسے ان کے حقیقی مالک کے کھتوں میں بھرا جائے، تاکہ ان کے حقیقی مالک کے کھیتوں میں بھرا جائے اور اس کے وہ کام آئیں۔ وہ اپنے بچوں کو اسلام کا خادم اور شیدائی بنا کر اٹھائیں۔ مدت سے جو مال مسلمان معاشرے کے ان گھریلو کارخانوں میں تیار ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا ناکارہ مال ثابت ہو رہا ہے۔ دنیا میں اس کی قیمت 2 کوڑی بھی نہیں پڑتی۔ کبھی مسلمان ان ماؤں کے بچے تھے جن کی سینکڑوں کی تعداد سے بدر فتح ہوتے اور ہزاروں کی تعداد سے روم ایران فتح ہوتے تھے۔ دنیا ان سے کانپتی تھی، لیکن آج کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان خود دنیا سے کانپتے ہیں۔ یہ آج کے زمانے کی پیداوار ہے۔ اس پیداوار میں جو نقص ہے وہ ایمان کی کھاد ہے جو انہیں میسر نہیں آ رہی ہے۔ مسلمان خواتین ان اولادوں کو ایمان کا دودھ پلائیں، ہمت و جرت و شجاعت کا لقمہ دیں، خدا ترسی اور تقوی کا لباس پہنائیں اور شیر مرد بنا کر اٹھائیں، اور اس کے لیے خود بھی حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ اور حضرت سمیہ کی سنت پر چلنے کا عزم اور اہتمام کریں۔ اقبال کے الفاظ میں آسیہ گردان لب و قرآن سرا، اگر یہ منظر پیدا ہو تو حسن و حسین جیسے فرزندان اسلام پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری موجودہ نسل میں سے جب وہ لوگ ختم ہو جائیں گے جو اس وقت اسلام کی سربلندی کے لیے سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں، تو نئے سپاہی کہاں سے آئیں گے؟ نئے سپاہیوں کی تیاری کا کام مسلمان خواتین کے سپرد ہے۔ انہوں نے بھی اس اہم کام میں غفلت کی تو یہ مورچہ کیسے قائم رہے گا اور باطل کے خلاف کشمکش کیوں کر جاری رکھ سکے گی؟ آخر اس اہم کام سے غافل ہو کر خدا کے ہاں خواتین کیا جواب دیں گی؟ اس لیے اسلام کے موجودہ سپاہیوں کے میدان سے ہٹ جانے سے پہلے خواتین ایسے سپاہی خود تیار کریں جو موجودہ سپاہیوں کی جگہ لے سکے۔ ایک اور بات بڑی ضروری ہے، وہ یہ کہ بچوں کے لیے قابل تقلید وہ سبق نہیں ہوتا جو خواتین ان کو پڑھائیں، بلکہ وہ نمونہ ہوتا ہے جو ان کو دکھائیں۔ ان کے الفاظ میں، معنی میں، ان کے عمل سے ہی پیدا ہوں گے۔ اس لیے گھروں میں بچوں کے لیے اچھا ماحول اور اچھا نمونہ اخلاق و اسلام فراہم کرنا بہت اہم ضرورت ہے۔ اسلام کی سربلندی کی جد و جہد میں سرے دست مالی مشکلات بھی پیش آئیں گی، جس کے سبب بہت سی اسلام پسند خواتین کی بہت سی ایسی خواہشات کو حسرتوں میں تبدیل ہو جانا پڑے گا جن میں سے ہر خواہش پر ان کا دم نکلتا رہتا ہے۔ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر وہ مالی مشکلات میں ان کی رفاقت کا پورا حق ادا کریں گی، اپنی بہت سی خواہشات سے دستبردار ہوں گی، تو ان میں سے ہر حسرت آپ کے لیے خدا کے ہاں اجر کا موجب بنے گی۔ آپ اپنی تمناؤں کا بڑا حصہ جنت کے لیے رکھیے اور یہاں قلیل ترین مقدار جو آسانی سے پوری ہو سکے بس اسی پر مطمئن ہو جائیے۔ یہ حالات جنگ ہیں، اس میں امن کی آسائشیں فراہم نہیں ہو سکتی۔ مالی مشکلات میں مردوں کی ڈھارس بندھائیے، خواتین کی طرف سے صبر کا بہترین مظاہرہ ہی ان کی ڈھارس کے لیے کافی ہوگا۔ گھروں میں ان کے لیے سکون فراہم کریں۔ وہ زندگی میں بیک وقت کئی محاذوں پر لڑ رہے ہیں، ان کے لیے تقویت کا باعث بنیے۔ گھروں کو ان کے لیے سکینت کی جگہ بنائیے۔ سادگی اور کم خرچی کے ذریعے ان کی معاونت کرے۔ فیشن ریس میں اپنی ساتھی خواتین کو مبتلا ہونے سے بچائیے اور خود بھی بچیے۔ رشک کرنے کی چیز لباس اور زیور نہیں بلکہ اخلاق اور صالح اعمال ہیں، اور خراب نہ ہونے والی سب سے چمکدار اور معطر چیز بہتر اخلاق و اعمال ہی ہوتے ہیں۔ مسلم خواتین کو بدی کی طاقتوں کے خلاف بھی منظم ہونا چاہیے۔ جس طرح بدی کو فروغ دینے کے لیے خواتین کی تنظیمیں ہیں اور وہ شیطان کی چاکری میں مستعدی کا اظہار کرتی ہیں، اسی طرح خواتین کو صف بستہ ہو کر رحمان کی چاکری کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ وہ خواتین جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں اور وہ تہ دل سے مسلم معاشرے میں اللہ کے کلمے کو سربلند دیکھنے کے متمنی ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ مل کر کے کام کیجیے، ان کو مشورہ دیجیے، اس کام کو اپنا کام سمجھیے، ایسا کام جو آپ کی دنیا پر ہی نہیں بلکہ آخرت پر بھی اثر انداز ہونے والا ہے۔ ان کی تنظیم میں زیادہ سے زیادہ بہنوں کو لا کر شامل کیجیے اور اسلامی تحریک کے ہوم فرنٹ کو مضبوط کیجیے۔ اپنے اس کام کو ایسے منظم طریق پر سلیقے کے ساتھ چلائیے کہ پڑھی لکھی خواتین میں اس کا چرچا چل جائے، ایسا ہی چرچا جیسے کسی نئے فیشن کا فیشن زدہ خواتین میں چل جایا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کی ان بھری آباد بستیوں میں سب سے زیادہ غریب الوطن کوئی ہے تو اسلام ہے۔ وہ مسلمانوں کے درمیان تنہا ہے، وہ اپنی محبت کا اعلان کرنے والوں کے درمیان پردیسی ہے۔
اس کے اپنے نام لیوا اس کا نام لے لے کر اس کا راستہ روکتے ہیں، اس کی منشا کے خلاف اس کے چاروں طرف حرکتیں کرتے اور گل کھلاتے ہیں۔ اس پردیسی کی مدد کیجیے، اس کے لیے محنتیں، مشقتیں، اوقات، مال و جانیں لگائیے، اس کے لیے راستہ ہموار کیجیے، اس کا محل تعمیر کیجیے، اور اس کی تعمیر میں اگر ہماری ہڈیاں اینٹوں کا کام دیں اور ہمارا خون گارے کا کام دے تو اس سعادت کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، اس لیے کہ سعادت اس قوم کے صالح عناصر کو صدیوں کے انتظار کے بعد ہاتھ آئی ہے۔ یہ تاریخ کا نازک دورہ ہے اور آپ کو اس کام پر اپنا تاریخی فرض ادا کرنا ہے۔ اسلام کو قائم کرنے کی جدوجہد انقلابی جدوجہد ہے، اور اسلامی انقلاب ہی انسانیت کا مطلوب انقلاب ہے۔ آپ اس انقلاب کا ہر اول دستہ بن جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔